أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء آیت نمبر 7 ہم پڑھ رہے ہیں جی کہ اللہ کریم نے کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کو حصہ ملے گا اس مال میں سے جو ان کے ماں باپ اور عزیز چھوڑ جائیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو ان کے والدین چھوڑ جائیں یا رشتہ دار چھوڑ جائیں، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ قلیل ہو یا وہ کثیر ہو، مال زیادہ ہو یا کم ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ 7 7 8 سال تو پڑھ رہی تھی۔ نصیبا مفروضہ، پیچھے سے کنیکٹ کر رہے، نصیبا مفروضہ یہ حصے اللہ نے طے کر دیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مرد ہو یا عورت اس کو حصہ ملے گا، کس کے مال میں سے ملے گا؟ ماں باپ کے اور رشتہ داروں کے۔ رشتہ دار کون؟ بیوی کو شوہر کے مال میں سے ملے گا، شوہر کو بیوی کے مال میں سے ملے گا، اولاد کے مال میں بھی وراثت ہے ماں باپ کے لیے۔ اس کے علاوہ پھر اگر کوئی ایسا رشتہ دار فوت ہو جس کی اولاد وغیرہ نہ ہو، کلالا، تو پھر اس کی جائیداد میں سے حصہ آئے گا نا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ مال کم ہو یا زیادہ ہو تقسیم ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے یہ ہے نا کہ 5 لاکھ کہتے ہیں ونڈ کے کی کرنا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے بھائی۔ ہاں اگر اپنی مرضی سے لوگ چھوڑ دیں، رشتہ دار یعنی کہ جو وارث ہیں، اگر وہ اپنی خوشی سے کسی معاملے میں حق ویو کر دے تو وہ پھر اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور نصیبہ مفروضہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ حصے طے ہے۔ تو یہ سوال آتا ہے نا کہ جی بیٹیوں کو حصہ نہیں دے رہے تو اس کو عمرہ کرا رہے ہیں، بیٹیوں کو جہیز دے دیا تو حصہ نہیں دیا، بیٹیوں کو کہا کہ بھائیوں کے حق میں حصہ چھوڑ دو، ایک ہی تو بھائی ہے تمہارا، یا بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر دے دیا، یا بیٹوں کو جو ہے بیٹیوں کو جو ہے تھوڑا بہت دے دیا، کسی بھی طرح سے آپ حصہ نہیں بدل سکتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ نصیبہ مفروضہ، یہ حصے طے ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ رضامندی سے ہو جائے تو الگ بات ہے، جیسے کہ ابھی آپا نے مجھ سے بات کی، ہماری اپنی جو ہے نصرت آپا، کہ انہوں نے میاں کی وفات کے بعد اب جب وراثت ڈیوائیڈ کی ہے تو انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں بیٹی کو آپ کے برابر حصہ دے دوں، ایک ہی بہن ہے آپ کی، تو سب نے رضامندی سے کہا کہ آپ دے دیں، بلکہ آپ اور زیادہ بھی دے دیں تو آپ کی مرضی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں، بس یہ ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے یعنی کہ سب کو میں ایکول دے دوں، اس کو بھی اتنا دے دوں۔ تو ساروں کی رضامندی شامل تھی۔ ایک وارث تو وہ خود ہے نا، بیوی ہے، شوہر کی وارث ہے، اور اس کے بعد بیٹے وارث ہے۔ جب سب کی رضامندی ہے تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ رضامندی اصل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب جیسے کہہ دیا، اب بچے نے، فرض کریں ایک مثال کی بات کر رہی ہوں، 4 بچے ہیں، آپ نے کہا کیسا کرتے ہیں، ایک بچے نے کہا میں نے نہیں کرنا، تو آپ اسے لڑنا شروع ہو گئے کہ تو ایڈا کمینہ ہے، تو ایڈا لالچی ہے، تو ایڈا ایسا ہے، تو انج نہیں کر سکتا، تو میری گل نہیں مانتا، پھر اسے تنگ آ کر کا اچھا جو کرنا ہے کر لو، تو یہ رضامندی تو نہیں ہے نا۔ رضامندی کیا ہوتی ہے؟ خوشی، رضا الہی کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جائے ہم سے، تو خوشی لڑ کر تو نہیں لی جاتی ہے نا، تو اگلا خوشی سے اجازت ہے۔ اور اس میں پھر یہ بلیک میلنگ نہیں چلنی کہ تم ماں دی گل ہی نہیں مانتا، تو پیو دی گل ہی نہیں مانتا، تو کمینہ ہے گئے۔ ہاں اس کا حق ہے، اگر وہ نہیں دینا چاہتا نہ دے، میری چیز ہے نا۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ چائے مجھے دے دو، میری مرضی میں دوں یا نہ دوں، اور میں نہ دوں تو آپ کے ٹیچر آپ کتنی کمینی ہے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ میری چیز ہے نا، اختیار میرا ہے، اچھا ہے میں دے دوں، لیکن میں نہ دوں تو میری مرضی۔ تو یہی بات ہے کہ وراثت میں جو وارث ہیں ان کی رائے کے ساتھ کسی کو بھی حق چھوڑا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جیسے فرض کریں، بلکہ فرض نہیں، میری ایک اسٹوڈنٹ کا ایسا ہوا معاملہ کہ ماشاءاللہ وہ 4 بہنیں، 4 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، ہیں ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ وہ اچھے زمیندار لوگ ہیں، تو کافی ان کو حصہ آیا، کافی حصہ آیا۔ تو سب لوگ سیٹل تھے، ان کے ایک بھائی کسی وجہ سے سیٹل نہیں تھے، کیا پرابلم تھا میں نے نہیں پوچھا، مگر وہ بہت مشکل سے گزر بسر ان کی ہو رہی تھی کہ بہن بھائی سپورٹ کرتے تھے۔ تو جو بڑی بہن تھی وہ ماں باپ کی طرف سے تو صاحب حیثیت تھے ہی، ان کے شوہر بھی بہت ویل سیٹلڈ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا حصہ بھی میرے بھائی کو دے دو تاکہ وہ سیٹ ہو جائے، تو انہوں نے اپنا سارا حصہ اپنے بھائی کو دے دیا۔
تو یعنی کہ یہ اپنی مرضیاں ہیں، میری چیز ہے میں جس کو چاہے دے دوں، لیکن یہ فری ول ہونی چاہیے. عربی میں رضا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ رضا ہوتی ہی فری ول ہے. رضا یہ نہیں ہوتا کہ تانے دے دے کر کوئی بات منوا لو. خوشی سے، رضا کا معنی ہے خوشی. خوشی. اللہ آپ سے راضی ہوگا کیا مطلب ہے؟ اللہ آپ سے خوش ہو جائے تو خوش ہونا. تو رضا وہ منظوری ہے جو اگلا اپنی خوشی سے دیتا ہے. تو اگر جو وارث ہے وہ کسی بھی معاملے میں اپنی رضامندی دے دیتے ہیں تو وہ کام ہوگا، اور اگر نہیں دیتے تو نہیں ہوگا. اور یہ کہ اگر کوئی ایک نہیں دے رہا، جیسے فرض کریں وہی بات ہم لیتے ہیں کہ 4 بیٹے ہیں، ان سے ماں نے کوئی ایک بات کی، کوئی بھی، کہ یہ ہم وقف دے دیتے ہیں، یا ہم یہ تمہارے فلاں چچا غریب ہے ان کو دے دیتے ہیں تھوڑا سا بیچ میں سے. 3 مان گئے، ایک نہیں مانا، تو پھر جو ایک نہیں مانا اس کا حصہ پہلے نکالا جائے گا، اور جو 3 مان گئے خوشی کے ساتھ، ان کے حصوں میں سے آپ وہ کام کر سکتے. سمجھ گئے؟ تو زبردستی نہیں چلے گی، اور یہ بلیک میلنگ تو بالکل نہیں چلے گی. ہاں، سمجھانا اور بلیک میلنگ میں فرق ہے. سمجھا سکتے ہیں لیکن بلیک میل نہیں کریں گے، زبردستی نہیں کریں گے. سمجھانا تو صرف نصیحت کرنا ہوتا ہے. قبول کرے کوئی، کرے نہ کرے نہ کرے. اور نصیحت کی ایک خوبی کیا ہے جو سمجھانے کو ملامت کرنے سے الگ کرتی ہے، جدا کرتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ نصیحت کرنا اور لعنت ملامت کرنا، تانے مارنا، ان میں کیا فرق آتا ہے؟ سمجھائے بات تو دونوں میں ایک ہی طرح کی جاتی ہے، تو فرق کہاں پر آتا ہے؟ ہاں شاباش. ہاں، اور تھوڑا سا یہی بات کو ہم تانا دے کہ ہاں تم ہے ہی ایسے، تم خوشی رہی ہو اس طرح کے تم ایکٹ نہیں کی. ہاں جی. اور یہ تو پروز کونس آپ کر رہے ہیں نا، میں نے کہا کہ فرق بتائیں. نصیحت کہنے میں اور لعنت ملامت کرنے میں، تانے مارنے میں فرق کیا ہے؟ بات تو جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بات یہ سمجھانا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو، اور دوسرا یہ کہنا کہ بھئی تو کبھی سننی نہیں، ہے نا. دونوں باتیں سیم ہے نا. تو ان باتوں میں بیسک فرق کیا ہے جو انہیں الگ کرتی ہے؟ کیٹاگرائز کیوں الگ الگ ہوتے ہیں؟ آپ جب کر رہے ہیں اس کے رزلٹ کے اوپر، میں رزلٹ کی بات ہی نہیں کر رہی. میں تو کہہ رہی ہوں فرق کون سی چیز پیدا کرتی ہے. گھوم آپ اسی بات کے گرد رہے ہیں. خوش اسلوبی بات آپ سمجھائیں گے، کسی چیز کا فائدہ بتائیں گے، کسی بھی چیز کا. جیسے یہی بات ہے کہ بچہ ہے، یعنی بندہ ہے، اور ماں باپ کی بات نہیں سنتا، تو اسے یہ سمجھانا کہ ماں باپ کی بات سننا ہم پر فرض کیا گیا ہے، اور اس کے یہ جزائے خیر ہمیں ملے گی. تو نرمی سے سمجھانا، اور صرف سمجھانا، اور مقصد شرمندہ کرنا نہیں، مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں، مقصد کسی کو تیرا اصل شکل تن بہانا نہیں، مقصد اصلاح. کیونکہ نصیحہ کا مطلب کیا ہے؟ نصیحہ کا مطلب ہے خیر خواہی، ٹھیک ہے، ویل وشنگ. تو پہلے دل میں یہ طلب ہونا کہ یہ درست ہو جائے، پھر اس درد مندی کے ساتھ اگلے کو سمجھانا with positivity and reference. تو اس کا نام نصیحت. اور پھر اگر اگلا نہ مانے تو اس سے نفرت نہ کرنا، اسے دشمن نہ ماننا، خیر خواہی وہیں پہ رکھے رہنا. جیسے آپ کے گھر میں کوئی شوگر پیشنٹ ہے، آپ منع کرتے ہیں کہ مت کھاؤ میٹھا، وہ باز نہیں آتا، تو آپ اسے نفرت تو نہیں کرتے، آپ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. یہی پیشنس چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہے تو مریض ہی، جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے تو مریض. وہ شفقت. تو نصیحت میں پہلی چیز ہوتی ہے درد مندی. درد مندی کے بغیر آج نصیحت اثر کیوں نہیں کرتی؟ تو اقبال کہتے ہیں رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. 2-4 گھنٹوں کے لیکچر ڈیلیور ہو رہے ہیں، اثر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ درد مندی نہیں ہے نا. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. نگاہ بلند کا مطلب بڑے عزائم ہو، عظیم مقاصد ہو.
سخن دل نواز، میٹھی زبان ہو، اچھی بات کرنے والا، اور جاں پرسوز، دل دکھے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رول ماڈل ہے نا تبلیغ میں، تو آپ کو تو اللہ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رو رو کر مر جائیں گے اس غم میں کہ ایمان کیوں نہیں لا رہی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے تھے؟ یعنی آپ امیجن کریں، کبھی اس چیز کو سوچا ہے؟ ایک ایسا بندہ جو آپ کو نہیں جانتا، جس نے آپ کو نہیں دیکھا، جو آپ کی پیدائش کا علم بھی نہیں رکھتا تھا، صدیوں پہلے وہ رات رات بھر ہماری مغفرت کے لیے روتے رہے، اور اتنا روئے، اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ اماں کہتی ہیں کہ آپ نماز میں اتنا روتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز ہچکیوں کی ایسے آتی جیسے ہانڈی ابال کھاتی تو اس کے ابال کھانے کی آواز آتی۔ اب جس کسی نے کبھی مٹی کی ہانڈی میں کچھ پکایا یا پکتے دیکھا ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، میں کر سکتی ہوں۔ کڑی وغیرہ پکتی ہے تو گٹ گٹ کی آواز آتی ہے باقاعدہ، وہ پتیلیوں میں نہیں آتی۔ تو اما عائشہ کہتی ہے اس طرح آواز آتی۔ اور میں نے ابن عباس کی آپ کو بات بتائی کہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے رات گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور آل عمران کی آیت پڑھی جو عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اللہ جب تک میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا، پھر مجھے تو نے بلا لیا تو تو ان کے حالات پر گواہ ہے، اب تیرے بندے ہیں، چاہے معاف کر چاہے سزا دے۔ تو اس آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھتے روتے 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 روتے، پھر دعائیں مانگتے روتے، پھر یہ آیت پڑھتے پھر رونا شروع کر دیتے۔ ساری رات وہ ایک رکعت یا پوری نہیں کر پائے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ امت کی مغفرت مانگ رہے تھے کہ اللہ جی یہ تیرے بندے ہیں، چاہے معاف کر دے چاہے بخش دے، پر تو معافی کر دے۔ یہ درد مندی، یہ درد مندی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اما عائشہ نے کہا کہ ایک دعا نبی کی ہر حال میں قبول ہوتی ہے تو آپ ابراہیم کی زندگی مانگ لے، تو آپ نے کہا نہیں عائشہ، وہ دعا تو میں نے اپنی امت کے لیے محفوظ رکھی قیامت کے دن کی۔ یہ درد مندی درکار۔ پر جب دل میں درد مندی نہیں ہوتی نا، صرف احسان جتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم پہ فرض ہے ہم کر رہے ہیں، تو پھر اما ابا بھی احسان ہی توڑتے رہتے ہیں ساری عمر۔ تانو کھوایا، تانو پیا، تانو پالیا، ہے نا؟ پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں پیدا کیوں کیا، ہے نا؟ تو درد مندی نہیں ہوتی تو خون کا رشتہ بھی وبال بن جاتا ہے، اور درد مندی ہوتی ہے تو راہ چلتے کے لیے بھی دل میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ انسان اس کے کام آتا ہے۔ جیسے بلال کے کام آئے، بلال کے اسلام کا یہی بیک گراؤنڈ ہے نا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو ان کی آقا نے جو پیسنے کا کہا، بہت زیادہ تعداد تھی، مقدار تھی سوری، تو وہ بیٹھے پیس رہے تھے اور رو رہے تھے، وہ ہار تھا کہا، تو ظاہر ہے غلام کے کوئی حق ہی نہیں تھے عربوں میں، تو بیٹھے تھے اور پیس رہے تھے اور رو رہے تھے ان کے بخار کی شدت سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو آپ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا تمہیں کیا؟ نہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جانتے بھی نہیں تھے لوگ، تو بلال بھی تو بالکل ہی نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کہا تمہیں کیا، تمہارا کچھ لینا دینا ہے، کیا کرو گے تم میرے مسئلے کا؟ آپ نے کہا بتاؤ شاید میں کچھ کر سکوں۔ تو چڑ گئے، کہنے لگے بخار چڑھا رہا ہے مجھے، مگر میرے آقا نے کہا کہ سارا کام ختم کرو اس لیے رو رہا ہوں، کیا کرو گے اب؟ تو آپ نے کچھ نہیں کہا، چلے گئے، گھر گئے، دودھ لائے، کھجورے لائے، ان کو کھجورے کھلائیں سوری دودھ پلایا اور سائے میں لٹا دیا، اور وہ سارے جو جوب تھے بیٹھ کے پیس دی۔ اب یہ اتنا سمپل تو نہیں نا، سارا دن لگایا ہوگا، وہ سارے جو پیس دی۔ پھر اگلے دن دوبارہ آئے، ان کے لیے دودھ لائے، کھجورے لائی، اور ان کو کہنے لگے تم چھوڑو تمہارا کام میں کر دیتا ہوں۔ اب یہ 2 دن چلا، 3 دن چلا، 4 دن چلا، اللہ عالم۔ تو بلال کا بخار جب اترا تو بلال کو ظاہر ہے تجسس ہوا کہ کون بندہ ہے، نام تو پوچھ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر پوچھا محمد کون ہے، محمد کون ہے، پھر پتا چلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ اخلاق تھا جس نے بلال کو مسلمان کیا، اور ایسا مسلمان کیا کہ کوئی دنیا کا ظلم جو ہے وہ ان سے اسلام کو دور نہیں کر سکتا۔ پھر عمار بن یاسر جو ہیں اور ان سب کے اسلام کا باعث بلال بن، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر بن العاص کے اسلام کا باعث بھی بلال بنے، کہ بلال خود عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا غلاموں سے پٹواتے بلال کو نا، اور یہ بیٹھ کر دیکھتے، یعنی کہ دیکھتے، تو ان کو یہ چیز حیران کرتی تھی کہ کون سی بات ہے، یعنی کہ
بلال کے ساتھ اچھے ٹرمز تھے. بلال ان کے غلام نہیں تھا، ویسے وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، لیکن یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے نا. تو جو مسلمان ہو گیا سب اس کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ باقاعدہ جو ہے آس بن وائل یہ جاتا غلاموں کو لے کر وہ سزا دیتا وغیرہ. تو یہ دیکھتے. تو عبداللہ بن عمر جو ہیں ان کی دوستی سی تھی، بچے تھے تو پیار کرتے ہوں گے بلال. تو کہتے میں گیا اور میں نے کہا میرے دادا جو کہتے تم مان کیوں نہیں لیتے، کیوں مار کھاتے؟ تو انہوں نے کہا میں وہ بات نہیں مان سکتا، تم چھوٹے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں تو مجھے سمجھاؤ. تو وہ بلال کی باتیں تھیں توحید کی جو اتنا انہوں نے اثر کیا کہ پھر وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے اور مدینہ ہی چلے گئے. عمر بن العاص تو بعد میں مسلمان ہو گئے، عبداللہ پہلے آ گئے تھا، صحابہ صفہ میں تھے. تو یہ درد مندی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. سنجیدگی، درد مندی، تکلیف، تو یہ ہوگی تو کام ہوگا. درد مندی کے بعد دوسری چیز ہے میٹھی زبان. کبھی کبھار تو ڈانٹ پڑتی ہی ہے، وہ تو ایک میرا خیال ہے نیچرل ہے، لیکن ہر وقت کے تانے تشنے ان سے پھر کام نہیں ہو، ہے نا. تو محبت سے، پیار سے، یعنی آپ کی ڈانٹ میں بھی اگلے کو یہ احساس ہو کہ یہ مجھے محبت سے ڈانٹ رہا. تو یہ نہیں کہ ہر وقت ہی باتیں سنانا، وہ پھر دل اچاٹ ہو جاتا ہے نا. وہ جیسے پھر یہ اسٹیج آ جاتا نا کہ سب کہتے ہیں کہ تم نکمے ہو تو پھر نکما ہی ہوں گا، ہے نا. یعنی کہ وہ ایک بچہ کاؤنسلنگ کے لیے میرے پاس لایا گیا، تو میں یعنی کہ اس کے نمبرز وغیرہ نہیں آ رہے تھے، یہ وہ جیسے پرابلمز ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں نہیں نمبر آ رہے؟ کہتے ہیں میں نے پڑھا ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں تو ہوں ہی نکما، تو میں پڑھوں گا بھی تو کون سا پاس ہوں گا. یعنی کہ وہ اس کا ریئیکشن تھا کہ اس کو ہر وقت اس کے نمبر کم تھوڑے آتے تھے، بڑے بھائی کے زیادہ آتے تھے. تو وہ ہر وقت یہی چلتا تھا کہ اس کے نمبر دیکھو، تم تو نالائق ہو، تم تو نالائق ہو. اس نے کہا جب میں نالائق ہی ہوں. ہاں، اور اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ یعنی کہ وہ تھا کہ 60+ لے آتا تھا. تو کہا تیرا ہے نا نمبر آنے کی بننا ہے. تو اس نے پھر کہا کہ جب بننا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر میں اتنا بھی کیوں کروں. وہ بچے ہیں نا، وہ پھر ذہن کسی بھی طرف چل سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے تانوں سے وہ کامیابی کی طرف چل پڑے. اور جو کام محبت سے نہیں ہوگا نفرت سے کیسے ہوگا بھائی. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں سب سے آسانی سے لے جانے والی چیز ہے نرمی. نرمی پہ اللہ جو کچھ عطا کرتا ہے سختی پہ عطا نہیں کرتا. تو اگر آپ محبت سے حاصل نہیں کر رہے جبر سے کیسے حاصل کریں گے؟ جبر سے انسان نہیں بدلا جا سکتا جی. اگر جبر سے بدلا جا سکتا تو مکہ والے مسلمان اسلام قبول نہ کرتے، اور کر لیتے تو قائم نہ رہے. جتنا جبر ہوتا ہے انسان کی فطرت ہے، انسان اتنی بغاوت کرتا ہے. انسان فطرتاً ایسا ہے، لہٰذا آپ دیکھیں جس چیز سے روکو گے نا بچہ وہی کرے گا. فطرت ہے نا. یعنی آپ کہیں گے نا کہ ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ تو وہ ادھر ہی جائے گا. اور پھر آپ پوچھیں گے بھی تو پھر وہ آپ کو بتائے گا بھی کہ میں دیکھنے گیا تھا کیا ہے. فطرت ہے انسان کی. تجسس، اسی تجسس نے یہ ساری ایجادات کرائی، یہ ساری دریافتیں کرائی. تو لہٰذا آپ جبر کے ذریعے کسی کو روک نہیں سکتے، کسی کو نہیں روک سکتے کسی بھی چیز. اور نہ ہی جبرن کسی سے کچھ کرا سکتے ہیں. کب تک کرا لیں گے؟ کب تک کرا لیں گے؟ اور پڑھا کیسے سکتے ہیں جبرن آپ کسی کو؟ علم کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. تو اس وجہ سے کسی بھی چیز کو سمجھانے اور پہنچانے کا طریقہ محبت اور نرمی ہونا چاہیے. ہاں دوران تعلیم کبھی آپ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کو بھی ہم کبھی ڈانٹ دیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ میں ڈنڈے ماروں گا سب سیکھ جائیں گے، نہیں، وہ نہیں ہوتا. تیسری اہم بات یہ ہے کہ بات کو دلیل کے ساتھ کرنا. یہ بھی بڑی اہم بات. اگر دلیل نہ ہو تو اس بات کی اہمیت ختم ہو جاتی. کوئی بھی بات جیسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کہانیاں سنا کر ہم بچوں کو دین پہ مائل کر لیں گے. اتنا سا کہانیاں ہی سنائی گئی نا. اچھا چلا کچھ 2-4 صدیاں یہ قصہ چلا، اب کیا ہوا؟ اب ساری کہانیاں مذاق بن گئی. کیا کریں گے؟ کیا نکالیں گے ان میں سے؟
اور آپ دیکھیں اب یہ کہانیاں 1-2 دہائیوں کی بات ہے. یہ جو اب جنریشن بڑی ہو رہی ہے نا اس نے بالکل نہیں سننی. پچھلی والی میں تو تھوڑا مکس ایلیمنٹ ہے نا کہ وہ بچپن سے سنتے ہیں تو کچھ ابھی بھی سنتے ہیں. لیکن جو اب جنریشن بڑی ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ لاجیکل تھنکنگ کی حامل ہے, ریشنل تھنکنگ ہے ان کی. وہ بالکل نہیں مانیں گے. اللہ رحم فرمائے وہ دہریے ہو جائیں گے, ملحد ہو جائیں گے, وہ مقلد نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کی یہ فطرت اور سوچ ہے ہی نہیں. تو تقلید آئی اور تحقیق ختم ہوئی. تو جو تقلید کا ایک سلسلہ شروع ہوا, بھیڑ چال, مکھی پر مکھی مارنے کا, وہ اب اپنی انجام کو پہنچ جائے. اس میں سے کچھ مسائل بھی نکلیں گے, جیسا میں نے کہا کہ الہاد بھی آئے گا. جسے سوالوں کا جواب نہیں ملے گا وہ پریشان ہوگا, تو پھر کیا کرے گا, وہ دین سے بے نیاز ہو جائے گا. تو الہاد بھی آئے گا وقتی طور پر, لیکن جن کے اندر تڑپ ہوگی وہ حق پائیں گے. تو کسی کو بھی آپ دلیل کے بغیر وقتی طور پر بے وقوف بنا سکتے ہیں, قائل نہیں کر سکتے. جیسے ہی اس کی سوچ کا کوئی دروا ہوگا وہ چھوڑ جائے گا. تو سب سے پہلی چیز ہے سوز, محبت, خیر خواہی کی طلب. اس کے بعد نرمی, میٹھی بات. اور تیسری چیز دلیل. پھر اللہ سے مدد مانگے, پھر نصیحت ہوگی. اور اس کے بغیر جو باتیں سنائیں گے, تانے ماریں گے, ان سے کچھ نہیں ہونا. ان سے صرف بدمزگی پیدا ہوگی. اگر اگلا بات مان بھی لے گا تو صرف آپ کی بد زبانی سے بچنے کے لیے مانے گا, کسی خیر خواہی کی نیت سے نہیں مانے گا. نہ آپ کے لیے اجر ہوگا نہ اگلے کے لیے اجر. تو لہٰذا جو بھی آپ وراثت کے وقت بات کریں, کوئی آپ سجیشن رکھیں, تو وہ سجیشن ہی ہونا چاہیے. سجیشن کے پردے میں, رائے کے پردے میں حکم نہیں ہونا چاہیے. جس کا دل چاہے وہ مانے, جس کا دل نہ چاہے وہ نہ مانے. ہر کسی کو حق حاصل ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ, اور جب موجود ہو تقسیم کے وقت رشتہ دار, یتیم, مساکین, تو انہیں ان میں سے دو. یہ میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے. یہ حکم سب کے لیے ہے. تو جو مال ہے اس میں سے ہلکی پھلکی چیز دے دینا الاؤڈ ہے, اور اس کے لیے آپ جو ہے جو ورثاء ہیں ان کو آپ بتائیں گے اور آپ دیں گے, اور دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کپڑے کا جوڑا دے دیں, کوئی استعمال کی چیز دے دے, کوئی تھوڑے بہت پیسے دے دے, کچھ ایسا جس سے اگلا خوش ہو جائے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور ان سے بھلی بات کہو. یعنی ان سے کچھ جب دو تو ان کو میٹھی بات کے ساتھ دو. الفاظ بہت میٹر کرتے ہیں جی, اور الفاظ جو کہے جاتے ہیں وہ دل سے نہیں جاتے. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ لفظوں کی چوٹ نہیں جاتی, تو اس لیے اچھی بات کہیں, اچھی بات کہیں. جیسے ایک بار کسی نے مجھ سے بات کی, یعنی ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے گھر موجود تھے. مسٹر اے اپنے رشتہ داروں کے گھر موجود تھے اور کھانا لگایا جانے لگا. وہ کسی کام سے آئے تھے اور انہوں نے ہی بلایا تھا جن کے گھر وہ موجود تھے. ٹھیک ہے, ان کے رشتہ داروں نے کسی کام سے ان کو کہا کہ آپ آ سکتے ہیں. وہ چلے گئے, اور وہ جب پہنچے تو کھانے کا وقت قریب تھا, تو کھانا لگایا جانے لگا. تو وہ جو ہوسٹ تھے وہ کہنے لگے ہوں تو بھی آیا ہے تو بھی کھا لے. تو ان کو بہت برا لگا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں کھانا, مجھے تو آپ نے بلایا تھا تو میں آ گیا تھا نا. اور ان کے اسٹیٹس میں کافی فرق ہے, تو مالی لحاظ سے. باقی تو اسٹیٹس تو اللہ کے ہاں ہے بھائی. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں جا رہا ہوں. تو وہ اٹھ کر آ گئے. پھر انہوں نے اس بات کا بھی بتنگڑ بنایا کہ ہم نے کہا کھانا کھا کر جاؤ تو تم کھانا کیوں نہیں کھا کر گئے. وہ کھانا نہیں کھا کر گئے, اس کے اتنے نخرے ہیں. تو وہ یعنی کہ ظاہر ہے عزیز ہیں, تو کچھ مسئلہ ہوا تو یعنی مجھے انہوں نے کہا, میں خیر کسی معاملے میں کم بولتی ہوں تو میں نے اگنور کر دی بات. پھر مجھے اس کا فون آیا, دوسرے مسٹر اے کا فون آیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے مجھے ایسے اور ایسے کہا تو مجھے بہت برا لگا. تو میں نے کہا کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں نا, کہ یعنی کہ یہ تو صرف جھگڑا ہے, اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں. ہاں, تو آپ نے اچھا کیا. اور بڑیوں کے چھتے کو چھیڑ کو بھی کیا کرے گا, سو لیٹ اٹ گو. لیکن یہ ہے کالم معروف. آپ کے پاس آپ نے بلایا, اگلا آیا, آپ کو احسان ماننا چاہیے.
لیکن اب کھانے کا وقت ہے تو آپ انہیں کہیں کہ بیٹے کھانے کا ٹائم آپ کھانا کھا کر جائیے گا. یہ بنتا ہے نا کہ آپ الٹا یہ کہیں کہ ہوں کھانے کا وقت ہے تو موجود ہے تم کھا کے جائیے, کہ یو آر سیئنگ دیٹ کہ تمہیں نہیں پتا کھانے کا وقت ہے تم اٹھا کر آ گئے ہو. ہاں, اور ایکچولی یہ تھا کہ وہ ظاہر ہے جاب کرتا ہے تو وہ اپنی لنچ بریک میں آیا تھا. اب آپ دیکھیے ایک جملہ تو ایک بات تو وہی ہے کہ کھانا کھا کر جاؤ کھانے کے وقت, لیکن اس کے کہنے کے انداز کا ہی فرق ہے. یہی جملہ اگر کہا جاتا کہ بیٹے کھانے کا وقت ہے کھانا کھانے بغیر نہیں جانا کھانا کھا کر جاؤ تو وہ خوش ہو جاتا. اور یہی بات کہی کہ ہم کھانے کے ٹائم تو بیٹھا ہے تو ہم کھا کے جا, تو دس از انسلٹنگ. حالانکہ آپ دیکھیے جملہ وہی ہے, وہی جملہ ہے, ہاں وہی جملہ ہے, لیکن صرف انداز بیان اسے کچھ سے کچھ کر دیتا. وہ کہتے ہیں نا ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا, ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. تو پہلے رائٹنگ کی پریکٹس کر پھر لیٹر لکھ. سو ٹائپنگ از بیٹر. تو مقصد یہی ہے کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کریں, اور جب کام کرنا ہی ہے تو پھر اسے عمدگی سے کریں, ہے نا. کسی کو کچھ نہیں دے سکتے عزت دے, ہے نا, یہ سب سے آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ پیسہ بھی دیا آپ نے, بہت آپ کی وجہ سے پیسہ ہے, لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم معزز دو. اور قرآن نے بھی پہلا سبق یہی دیا. قرآن ہمیں ہمارا انٹروڈکشن دیتا, تو انٹروڈکشن کیا ہے؟ تم اشرف المخلوقات ہو, ہے نا, تم سب سے اعلیٰ مخلوق ہو, تمہیں تو میں نے فرشتوں سے بھی معزز کیا, اور میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا, اسی وجہ سے تو تمہاری دشمنی پر آمادہ ہوا شیطان. تو تم تو میرا دست قدرت ہو, تمہارے ذریعے تو میں نے کام کرنا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تو تم اپنے آپ کو رسوا کرنے کی در لگے ہوئے ہو, کام کرو اپنا. تو عزت دینا, آپ کو آپ کے مقام کا احساس ہوتا ہے تو آپ بہت کچھ نہیں کرتے, قدرتی امر. تو لہذا اپنے مقام کا احساس کرنا, تو کچھ نہیں دے سکتے عزت دے. تو ایک بڑی مزے کی بات لکھتے ہیں زاویہ میں اشفاق احمد صاحب, کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ماڈل ٹاؤن میں کہتے ہیں وہ ایک ٹریفک وارڈن کھڑا ہوتا تھا, تو بڑا راشی تھا, یعنی کہ وہ لوگوں کو چلان کے لیے روکنا تو پیسے لے کے چھوڑ دینا. تو کہتے ہیں ایک دن میں گزرا تو وہ نہیں کر رہا تھا نا ایسے, تو یہ بلکہ کہتے ہیں میں رکا, یعنی مجھے حیرت ہوئی تو میں رکا, تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بندے نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا, تو اس کو روکا, اس کے ساتھ ایک دو لڑکے تھے, انہوں نے روکا کہ دیکھے سر ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. تو وہ کہنے لگا اچھا چلو آئندہ پہن کر آنا, جاؤ جاؤ. وہ کہتے میں بڑا حیران ہوا, میں کہ آج خیریت ہے کسی یعنی کہ دیہڑی نہیں لگا رہے. تو کہتا ہے سر جی کی کرنا اے نا بچے جو نا وہ رضاکار ٹریننگ ہوا کرتی تھی نا, اب تو انہوں نے خیر سے ختم کر دی ہوئی ہے. تو کہنے کہ رضاکار ٹریننگ کے یہ بچے ہیں, تو ان کی آج نا ٹریفک کنٹرول پہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے ایز پریکٹس میرے ساتھ. تو اب یہ بچے ہیں سر جی گئے نے سر جی سر انہوں پڑھ کے لیا, انہوں پڑھ کے لیا. ہوں میں نے سامنے کی رشوت لوا, رسپیکٹ, کہ بچے میری عزت کر رہے ہیں, اگر میں رشوت دوں گا میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو ہم نے پولیس کو بدنام کیا, یعنی کہ پولیس خراب تو تھی, لیکن میڈیا نے جب اس بات کو اچھالا تو اصلاح کے نقطہ نظر سے نہیں نہ اچھالا, اتنی بدنام ہو گئی کہ ایک بندہ پولیس میں ہے وہ ایماندار بھی ہے تو وہ بدنام بھی ہے. تو بدنامی کا خوف ہی جاتا رہا کہ ہوں میں چنگا ہوا پیڑا ہوا, لوگوں نے کہنا میں تو پلسیاں ہوں, پلسیاں ہونا ایک گالی بن گئی نا, تانا بن گیا. تو وہ پھر احساس وقار جاتا ہی رہا, وہ بالکل ہی بے فکر ہو گئے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے, ہمیشہ اگلے کو اس کے عزت جو ڈیو ہے وہ دینی چاہیے, اور اس کا اثر ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, یہ بالکل غلط بات ہے, نہیں ہوتا. آپ اگلے سے اچھی طرح بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے میں چینج آئے, اور وہ رسپونڈ بھی کرے گا. کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے بیچارہ بد نصیب کہ اس پر اثر نہیں ہوتا, وہ ایکسیپشنز. تو میں نے پہلے بھی آپ کو سولومن آئیلینڈز کا قصہ سنایا تھا. وہ جنگلی لوگ ہیں بیسیکلی, تو وہ درخت کاٹنا گناہ مانتے ہیں, تو وہ درخت نہیں کاٹتے. جس درخت کو انہیں گرانا ہوتا ہے, جہاں انہیں جگہ خالی کرنی ہوتی ہے, کوئی گھر بنانا ہے, کچھ کرنا ہے, تو وہاں قبیلے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور صبح و شام اس درخت کو برا بھلا کہتے ہیں. تو وہ درخت سوکھ جاتا ہے کچھ عرصے,
اور گر جاتا ہے. جب وہ سوکھ جاتا ہے تو گرا لیتے نا, ہرا درخت نہیں کاٹتے, وہ اس کو گناہ مانتے ہیں. تو کچھ عرصے میں وہ سوکھ جاتا ہے تو وہ گرا لیتے ہیں, پھر وہاں جو کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں, اور وہ واقعی افیکٹ بھی کرتا ہے. تو یہ تو سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ آپ پودوں کی نگہداشت کریں, ان سے باتیں کریں, ان کو ٹائم دے تو پودے گرو کرتے ہیں, اور آپ نہ دیں تو پودے جل جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, اور ان کے پتے گرنے لگتے ہیں. تو ہر زندہ چیز جو ہے وہ اہمیت مانگتی ہے, درخت بھی مانگتا ہے, پودا بھی مانگتا ہے, تو انسان بھی مانگتا ہے. اگر آپ کسی انسان کی خوبیاں پروان چڑھانا چاہتے ہیں, خامی سے پاک تو کوئی بشر ہوگا نہیں. یہ تو پہلی بات ہے جس کو بھول جائے, کہ کوئی دنیا میں آپ کو ایسا شخص ملے گا جس میں کمی نہیں ہوگی, ہے نا, سب میں ہوگی کسی نہ کسی طرح کی, اور خوبیاں بھی سب میں ہوں گی, اور ہر انسان میں کمیاں ایک دو ہوں گی اور خوبیاں بہت زیادہ ہوں گی. اب یہ ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی خوبیاں پروان چڑھاتا ہے یا خامی. اگر اس کو مناسب ماحول ملے گا تو خوبیاں اس کی پروان چڑھ جائیں گی, نامناسب ماحول ملے گا وہ خامیاں پروان چڑھ جائیں گی. گلاب کے پودے پر کانٹے بھی ہوتے ہیں اور گلاب بھی ہوتے ہیں. آپ اس کی پراپر نگہداشت کریں گے وہ پھول دے گا, اور اگر نہیں دیں گے تو پھول نہیں آئیں گے, کانٹے کانٹے رہیں گے. پودا تو گلاب کا ہی ہے, نگہداشت پہ فرق. تو انسان کا کام یہ ہے, خاص طور پر ماں باپ اور استاد کا, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے پورے سوشل سسٹم کا, کہ ہر بندے کی خامیوں کو دبا کر اس کی خوبیاں اجاگر کرے اور اس سے نفع لے. اگر آپ پرفیکشن ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ آپ کو کبھی کہیں نہیں ملے گی. پرفیکشن صرف اللہ کے لیے, الحمدللہ, پرفیکشن اللہ کی. تو لوگوں کی خامیاں دبانے مطلب یہ ہے کہ ان کی خامیاں ختم ہو جائیں یا دب جائیں, یعنی کہ وہ ان پر قابو پائیں, اور ان کی خوبیاں اجاگر کرنے کا ہنر سیکھیں. یہی ہنر, یہی تہذیب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تہذیب کہتے ہیں کاٹ چھانٹ کرنے کو, پودوں کو کاٹتے چھانٹتے ہیں نا, اس کو تہذیب کہتے. وہی سے لفظ آیا ہے تہذیب, تمدن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی, تہذیب کی نفسوں کی, ان کی خامیوں کو ان کو ریئلائز کروا کر سمجھایا قابو کیسے پائیں. جیسے کسی کو غصہ آ رہا ہے, کوئی زبان کا استعمال بے دریغ کرتا ہے, کسی میں پیسے کی محبت ہے, تو ان کی ان خامیوں کو ریئلائز کروا کر ان کی تربیت کی کہ ان کو قابو کرے, اور ان کی خوبیوں کو اجاگر کر کے سامنے کھڑا کیا. تو آپ تبھی نفع لے سکتے ہیں. پرفیکشن ڈھونڈنے جائیں گے اکیلے رہ جائیں گے, پرفیکٹ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. تو لوگوں کی خوبیوں کو واضح کریں, اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو عزت دے, عزت اور محبت سے پیش آئے, اور مال کے معاملے میں دل بڑا رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوال پوچھے, سارے اس وقت بیان نہیں کروں گی, ایک کروں گی جو ریلیونٹ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں لوگ مجھ سے محبت کریں. آپ نے کہا دنیا ان کے لیے چھوڑ دو. سمجھ آئی یہ بات؟ آئی؟ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ مال کو. عرف عام میں مال کو کہتے ہیں. جب کہتے ہیں دنیا کی محبت, مال کی محبت مراد ہوتی ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں پر خرچ کرو, وہ تم سے محبت کریں گے. اور یہ جتنا مجھ سے ہوا اور میں نے کیا, یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ہے بھائی, لیکن تجربہ حق الیقین لاتا ہے نا. علم کے درجے ہیں نا, عین الیقین اور حق الیقین. حق الیقین سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو آپ تجربے سے سیکھ جاتے ہیں. میں آپ کو جیسے کہتی ہوں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو آگ ہے یہ جلاتی ہے, بچے کو بتاتے ہیں آگ ہے جلا دے گی, بچے نے سنا, ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ علم الیقین ہے. علم الیقین ہے, اس نے جان لیے کہ یقینی بات ماں بتا رہی ہے صحیح بتا رہی ہے, لیکن ابھی اس کو پتا نہیں کہ یہ بات کتنی سچ کتنی غلط ہے. ماں تو یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہیں ٹوکری میں ڈال کر فرشتہ رکھ گیا تھا, تو اب سچ جھوٹ تو اس کو نہیں ابھی پتا. اب اس نے دیکھا کسی کو آگ لگ گئی خدا نخواستہ, یا کسی چیز کو لگ گئی وہ جل گیا, تو یہ ہو گیا عین الیقین, ہی آبزروڈ. اور خدا نہ خواستہ, اور میرا خیال ہے یہ ہر بچہ تجربہ کرتا ہے, جب ہیٹر جلتے ہیں نا ان کو پہلے پہلے پیر لگے ہوتے ہیں, تو وہ چمکتا ہے ہیٹر, گلو کرتا ہے, تو جا کے ہاتھ لگاتے ہیں.
پھر ہاتھ جلتا ہے، پھر بھاگتے ہیں. اب آ گیا حقل یقین، اب پتہ لگ گیا یہ جلاتی ہے، اب ہاتھ جل گیا، اب کبھی نہیں بھولے گا. اب تو آگے بھی ہاں اب وہ لال چیز دیکھ کر ہی ڈر جائیں گے، چاہے وہ جلاتی بھی نہ ہو، ہے نا. تو یہ ہو گیا حق الیقین. تو حق الیقین تجربے سے آتا ہے. تو جتنا میں نے زندگی میں جتنا میں عمل کر سکی یہ بات سچ ہے کہ مال آپ اپنے عزیزوں کو دیتے ہیں، ان پر آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ سے ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں. مگر ہم نے ہر چیز کو نیگیٹو بنا لیا نا تو ہم کہتے ہیں لو جی سارے پیسے دے پیچھے نہیں. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ کے اعزا یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کا خیال رکھیں تو یہ کچھ غلط نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے. لالچ میں اور توقع میں فرق ہوتا ہے. لالچ تو یہ ہے کہ کوئی آپ کو لوٹنا چاہتا ہو، کوئی آپ کو قتل کر کے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہو، وہ لالچ ہے. ٹھیک ہے. حسد بھی الگ چیز ہے. حسد تو یہ کہ اگلا یہ چاہتا ہو کہ بس یہ برباد ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس ہی رہنا چاہیے، وہ حسد ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اچھا اتنا صاحب حیثیت ہے، فرض کریں کہ آپ صاحب مال ہیں اور آپ کا کوئی آپ کی بہن ہے اور وہ بیچاری پوری سوری ہے، اس کی بچی کی فیس نہیں جا رہی، وہ داخلہ لینا چاہتی ہے، ماں کے پاس پیسے نہیں، کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے، تو کہتی ہے خالہ کو کہیں جمع کرا دے، ہے نا. آپ اس نے ہی کہا یہ لالچ نہیں ہے، یہ توقع ہے کہ میری خالہ کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ تو آسانی سے کرا سکتی ہے، تو اگر وہ جمع کرا دے. اب یہ سوچنا کڈی لالچی ہے، میرے پیسے تو نظر رکھی نہیں، نہیں یہ توقعات ہیں، یہ رشتوں کی امیدیں ہیں. تو رشتہ داروں سے ہی ہوں گی، راہگیروں سے تھوڑی ہوں گی. تو لالچ، حسد، امید، ان سب میں فرق اور ہونا بھی چاہیے. باقی بغیر سبب کے محبت صرف اللہ کرتا ہے جی. اللہ کو کوئی سبب نہیں ہے ہم سے، اللہ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، مگر وہ ہم سے پیار کرتا ہے. دنیا میں تو ہر چیز واسطے وسیلے سے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور ٹٹولیں کہ آپ صاحب حیثیت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، ہر چیز ہے. آپ کی فرض کریں کہ بہن ہی ہے، ایک بات ہے، انہوں نے ایک بہن کو، آپ 3 بہنیں ہیں فور ایگزامپل، تو ایک بہن کو تحفہ دیا اور آپ کو نہیں دیا، آپ کو برا لگے گا؟ آپ کے دل میں آئے گا نا میں نے کچھ ہی نہیں دیتا، وہ بہت ہی سکی ہے، کہہ بھی دیں گی، میں بھی تانا بھی دے دیں گی، اور تیرے سکی جا کے مل کریں گے نا. کیوں؟ آپ کے پاس کمی ہے، آپ کو توقع تھی کہ اس کو دیا تو مجھے بھی دے گی، ضرورت نہیں. یہ محبت کی توقعات ہوتی. یا آپ کا شوہر کہیں باہر گیا اور وہ کچھ چیزیں لایا اور سب کو دے دی اور آپ کو کچھ نہیں دے پایا یا ختم ہو گئی، تو آپ کو کتنا برا لگے گا؟ آپ کتنا لڑیں گے، کتنا بولیں گے؟ لاکھ شوہر کہے کہ ہر چیز موجود ہے تمہارے پاس، چلو میں تمہیں بازار سے لے دیتا ہوں، آپ کہیں گے نہیں نہیں، وہ جو تم وہاں سے لائے. پرابلم کہاں پر ہے؟ چیز میں نہیں ہے، پرابلم اس توقع میں ہے کہ میں بیوی ہوں، میرا شوہر میرے لیے لے کر آئے. تو کیا پھر آپ لالچی ہیں؟ نہیں، یہ رشتوں کے حقوق ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، احسان کا رویہ رکھو والدین کے ساتھ اور القربا کے ساتھ. تو کیا احسان کریں گے بھیا؟ یہی احسان ہے. تو یہ احسان کے زمرے میں آتا ہے. لہٰذا ہر بات کو نیگیٹو لینا ہمارے سوشل سسٹم کی خرابی بن گئی. جیسے کسی نے مجھے کہا، بزرگ خاتون تھی، کہنے لگی نوا پسند ہے، کوئی طریقہ ہے، منہ بند رکھو، بٹوا کھلا رکھو. بہت نیگیٹو ان کے ظاہر انہوں نے یہ بات کی. تو بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ کی بہو یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میری ساس مجھے کچھ لے دے گی، تو کیا غلط؟ مجھے ایمانداری سے بتائیں. آپ بھی تو بہویں رہی ہیں نا، ساس بھی کبھی بہو تھی. تو جب آپ بہو تھی تو آپ کا دل نہیں کرتا تھا کہ جب آپ کی ساس اپنی بیٹیوں کو چیزیں دیتی تو آپ کا دل نہیں کرتا تھا میری ساس مجھے بھی کچھ دے؟ کرتا تھا نا. اور ضروری نہیں کوئی چیز بہت قیمتی ہو، کوئی چھوٹی سی چیز، خالی کھانا ہی اندر سے لا کر، یعنی کہ جیسے بیٹیوں کے لیے کھانے بنوائے جاتے تھے، کبھی آج اس نے آنا یہ بناؤ، تو آپ کا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اب آج میکے سے آفس آئی ہوں، یا آج میری برتھ ڈے ہے، یا آج کوئی بھی بات ہے، تو اب میں یا مجھے بخار چڑھا تو میری ساس میرے لیے بھی کچھ پکوا لے؟ دل چاہتا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ لالچ ہے؟ نہیں، یہ رشتوں کی توقعات، ایک دوسرے سے توقع رکھنا، امید رکھنا. ویسے تو جتنا آپ توقعات ہٹا لیں گے آپ کا غم ختم ہو جائے گا، لیکن یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے غنا کا، یہ کسی کو ملے تو. تو عام انسان جو ہے وہ تو ایک دوسرے سے توقع رکھتا ہے. کیوں گلا کرتے ہیں کہ میں بیمار تھا تم نے مجھے فون بھی نہیں کیا؟ کرتے ہیں نا.
क्यों करते हैं? अच्छा, उसके फोन करने से क्या हो जाता? ठीक हो जाते? नहीं। तो फिर क्यों कहते हैं? तवक्को, उम्मीद होती। तो ये हर चीज लालच नहीं है। हमने हर चीज को एक ही तराजू में तोल दिया है, लालची 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 लालची। लालची नहीं है भाई, लालची नहीं है, हमारे अपने हैं और हमसे खैर की तवक्को रखते हैं। हम्म? तो खैर की तवक्को हर किसी से तो नहीं रखी जाती। बड़ी हसीन बात कहते हैं शेख सादी रहिमहुल्लाह, और इसने मुझे बहुत सारे मकामात पर हौसला दिया। कॉल है उनका। वो कहते हैं कि अगर मुश्किल वक्त में लोग तुम्हारी ही तरफ देखते हैं तो घबराओ मत, तुम वो वाहिद रोशनी हो जो उन्हें अंधेरों में नजर आती। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि कोई आपसे बिल्कुल राब्ते में नहीं है, मगर उसको परेशानी आई तो उसने आपको फोन किया। तो इस पर गुस्सा करने की बजाय आपको खुश होना चाहिए कि इतने बड़े खानदान में मैं वो वाहिद बंदा हूं जिससे वो उम्मीद रखता है कि आई विल हेल्प हिम। तो ये तो खुशी की बात है ना। बच्चे बेवकूफ है, वो ये नहीं समझते। हम लोग अपनी नमाज भी मुश्किल से पढ़ रहे होते हैं और आती है ना कोई मुसीबत तो खड़े हो जाते हैं तहज्जुद पढ़ने। तो अगर अल्लाह ये कहे कि हुण तन में याद आया अपनी मुसीबत दे वक्त नस जा, फिर क्या करेंगे? वो नहीं कहता, वो कहता कोई बात नहीं, आए ना, आया तो सही, है ना। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम तो आए, आए तो सही, बरसदे इल्जाम ही आए, यही कहें कि अल्लाह जी की मुसीबत पै गई, बात तो करो मुझसे मुसीबत के बहाने से ही। तो देखिए, अल्लाह ने इंसान को अपनी फितरत पर पैदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, इंसान अल्लाह की फितरत पर पैदा किया गया है। क्या माना? हमें उन सिफात को अपने अंदर पैदा करना चाहिए जो सिफाते करीमा अल्लाह की हैं। क्यों अल्लाह के अस्मा पढ़ाए जाते हैं? इसलिए कि आप वजीफा करें? नहीं, आप उनको पढ़ें, उन पर गौर करें। जब आप रोज पढ़ेंगे, याद करेंगे वो 99 नाम, हम वो क्या सिफतें हैं? अलीम, गफूर, जवाद, करीम, रज्जाक, वहाब, मुनइम, यही नाम है ना। तो फिर सोचें जवाद कौन है? जवाद बेदरेक देने वाला, बेदरेक देने वाला। वदूद। करीम देखें, करीम कौन है? जो दुश्मनों को माफ कर दे। करीम है जब यूसुफ के सामने उनके भाई आए और यूसुफ ने कहा आज मैं मलामत भी नहीं करूंगा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। करीम होना है जब सफा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और आपने कहा अब क्या कहोगे मेरे बारे में? तो कहने लगे अंत अखुल करीम व इब्नुन अखुन करीम, तो हमारा मोअज़्ज़िज़ भाई, मोअज़्ज़िज़ भतीजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं वही कहूंगा जो यूसुफ ने कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। आज मैं शर्मसार भी नहीं करूंगा तुम्हें कि तुमने ऐसे ऐसे किया ना, ये भी नहीं कहूंगा, जाओ माफ किया। तो अल्लाह करीम है। तो सिफत करम, अल्लाह की सिफत है जित्ताउल, बहुत देने वाला, बहुत वुसअत वाला, जुल फजल, वासे। बिल्कुल। तवाब तौबा कबूल करने वाला उर्दू का लफ्ज हो जाता है। तवाब का माना है बार बार मेहरबान होने वाला। ताबा यतूबू का मतलब है होता है पलटना। इंसान का तो पलटना मतलब है कि वो अल्लाह की तरफ वापस आया, उसने कहा अल्लाह जी मैं आ गया। और अल्लाह का तवाब होना है कि अल्लाह कहते हैं आ गया, वेलकम, खत्म बात। अल्लाह हमारे वो चैप्टर्स नहीं खोलता। जैसे ही हम कहते हैं ना अल्लाह जी मुझे माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह जी, तो अल्लाह ये नहीं कहते कि ए कुछ करके आया। अल्लाह कहते हैं आ गया, बस इतना ही काफी है, आ गया, वेलकम। तो फिर इतनी सिफत तो लाए ना कि जब कोई पलट कर आया तो फिर वेलकम। फिर बहस की बात नहीं है, लौट आया ना, बस इतना ही बहुत। तो ये नेगेटिविटी हमारे अंदर हमारे गैर इस्लामी माहौल ने पैदा की। एक तरफ माहौल इस्लामी नहीं था, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा मादा परस्ती, पैसा पैसा पैसा, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो। अगर ऐसा ना होता, इतनी मादियत परस्ती ना होती, तो शायद चीजें ऐसी ना होती। तो बच्चों को भी ये समझाना है कि हम जिसको जो भी देते हैं, हम अपने लिए देते हैं, अगले के लिए नहीं देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मामला फहम कौन हो, जिसे अल्लाह ने वही का इल्म दे दिया, जिसको अल्लाह ने शरह सदर दे दिया, उससे बढ़कर कौन मामले समझेगा? मगर मुनाफिक सामने आकर बैठकर आपसे मदद मांगते, तकाजे करते और आप मदद कर देते। क्यों? क्या इस वजह से माजल्ला कि आपको समझ नहीं आती थी? नहीं ना। सबब ये था
آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اجر ملے گا، جھوٹ وہ بول رہا ہے نا. سورہ منافقون میں بھی اللہ کہتے ہیں نا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہے نا، اور اللہ پھر کیا کہتے ہیں، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہ یہ منافق جھوٹے. ان کا جھوٹ ان کا مسئلہ ہے، میری نیت میرا مسئلہ. تو نیت درست رکھ کے کام کریں. عام لوگوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں جہاں معاملہ آ جائے یعنی کہ ثبوت کے ساتھ، کوئی غدار ہے ملک کا قوم کا، وہ اور معاملے، ان کو پھر نہ دیں، ان کو پھر سزا دی جائے گی. لیکن جو اخلاقی معاملے ہیں فیملیز وغیرہ کے، اس کو پھر وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری باتیں گمانوں پر مبنی ہے نا. ثبوت کس کے پاس ہے؟ یعنی کہ فلان جو ہے وہ مجھ سے جلتا ہے، ثبوت ہے آپ کے پاس؟ 100% ثبوت ہو تو پھر آپ اس سے کنارہ کشی کر لیں، آپ کا حق ہے. لیکن احسان کریں گے یا عدلے کا بدلہ، وہ آپ کی مرضی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% پتا تھا، جب عبداللہ بن ابی نے افق کا ڈرامہ کیا تو ننگا ہو گیا نا سب کے سامنے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ رویہ پھر بھی نہیں بدلا. تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کو 100% ثبوت مل جائے تو پھر آپ کی مرضی ہے، چاہے احسان کا رویہ اختیار کریں اور چاہے دوری کر لیں، وہ پھر حق ہے. اس پر پھر اجر نہیں ہے، بس پھر ہٹ گئے آپ. لیکن احسان کریں گے تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز سمجھ لے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عباس کو کہی، اے بچے اگر ساری دنیا تجھے نفع دینا چاہے تو اس سے زیادہ نہیں دے سکتی جتنا اللہ نے لکھ دیا، اور اے بچے ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے لکھ دیا. تو میرا حاسد بھی مجھے اتنا ہی نقصان پہنچائے گا نا جتنا اللہ نے لکھا ہے. اگر حاسد کے اس نقصان کو میرے لیے لکھا نہیں گیا تو پھر حاسد بھی کیا کرے؟ بڑا تو میرا رب ہے نا، حاسد تو نہیں ہے. اب اختیار ہے مجھے، جس کا مجھے پتہ لگ گیا 100%، چاہے میں اس کو چھوڑ دوں، یعنی قطع تعلقی نہیں کرنی لیکن دوری کر لے، سیف ڈسٹینس، حق ہے، کوئی خرابی نہیں. اور چاہے میں احسان کا رویہ اختیار، مگر اولا احسان کا رویہ، کیونکہ اولا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا. رول ماڈل کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ نبی کی زندگی. تو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع افق کیوں پیش آیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جیسا کہ جب واقع افق کے جواب میں یہ سورہ نور آئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہم پر، کہ تمہاری وجہ سے بڑے کام ہوئے. تو وہ پردے، عمر کئی دفعہ یہ بات کر چکے تھے کہ پردے کا کچھ کریں، پردے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ پرسنل لیول پر بھی کوئی کام کرتے تو مسلمانوں کے لیے حکم بن جاتا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے جب تک حکم نہیں آ گیا. تو پھر حکم آیا تو عمر نے پھر یہ بات کہی. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ وہ بھی سارے مقاصد تھے، مگر ایک بڑا مقصد منافقین کو ننگا کرنا بھی تھا. اب اس واقعے کے بعد کرسٹل کلیئر ہو گیا نا، جو لوگ اس میں ملوث تھے سب کو پتا تھا. مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، ٹاؤن تھا، تو سب کو پتا تھا ایک دوسرے کا، کون کون بول رہا ہے کون چپ بیٹھا ہے. اب یہ جو 15-20 لوگ شور مچا رہے تھے، ان میں سے حد کس کس پر جاری ہوئی؟ صرف 3 لوگوں پر. ہاں نام بتائیں. حمنا بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جہش کی جو ہے بہن تھی، مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسان نے تو کچھ اشعار کہے تھے اماں کے خلاف جو باتیں ضائع کر دیے. اور آپ دیکھیں جو میں آپ کو کہوں نا حسن زن، کہ اماں عائشہ، حسان وفات پا گئے، اماں طویل عرصہ زندہ رہی، تو اماں کے اسٹوڈنٹس نے یعنی کہ اماں عائشہ نے کسی بات میں حسان کا تذکرہ کیا، تذکرہ خیر کیا، تو ان کے اسٹوڈنٹ میں سے یعنی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اماں یہ وہی حسان ہے نا جس نے آپ کی حجو لکھی تھی؟ اماں نے کہا نہیں بیٹے، یہ وہ حسان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھا کرتے، مدح رسول لکھا کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنے کیے کی سزا کاٹ لی. جب ان کو قذف کی سزا دی گئی انہوں نے وہ اشعار ضائع کر دیے، دوبارہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، معاملہ ختم. یہ مومن. اور سارے ان 20 لوگوں میں سے صرف 3 مومنین پر حد جاری کی گئی.
मुनाफिकों को फिटे मुंह भी नहीं कहा गया, क्रिस्टल क्लियर हो गए, नंगे हो गए कि ये मुनाफिक है। अब एक एक को पता था ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक। तो अल्लाह रब्बे करीम अपने काम कराता है अपने तरीके से, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कभी कुछ नहीं कहा, किसी मामले में रवैया भी नहीं बदला। और अल्लाह कहते हैं काफिरों का ठिकाना जहन्नुम है। क्या इतनी बात काफी नहीं? क्यों अपनी एनर्जी जाया करनी, क्यों अपने आप को कुड़ाना, क्यों उनके पीछे भागना, उनको खुदेड़ना? कानूनी बात नहीं कर रही, अगर कोई कानूनी एतबार से खराबी कर रहा है, मुल्क के सवाद के एतबार से, उनको तो सजा दी जाएगी। मैं ये अखलाकी लेवल्स की बात कर रही हूँ कि कोई मुनाफिक है, कोई हासिद है, वो अपनी सजा काटेगा, इतना बहुत है। और हासिद को तो उसके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए, वो तो खुद के लिए सजा है। वो शेख सादी कहते हैं हासिद तू तो मर जा, हासिद तू तो मर जा, तू तो दुगना जलता है, तुझे दूसरे की कामयाबी भी जलाती है, अपनी नाकामी भी जलाती है, तू तो वो शम्मा है जो दोनों सिरों से जल रही है। तो मुहावरा है ना, डोंट बर्न योरसेल्फ फ्रॉम बोथ हैंड्स। दोनों साइडों से आग मत लगाओ ना अपनी मोमबत्ती को। डोंट बर्न द कैंडल फ्रॉम बोथ हैंड्स, ईडियम है कि दोनों पासियों अगनाना ला दो, छेती मुक जाएगी गाड़ी मोमबत्ती। वो तो खुद जल रहा है, हमें क्या जरूरत है? दुआ करें उसके दिल को सुकून आ जाए, दुआ करें उसको अकल आ जाए, दुआ करें उसे शऊर आ जाए। और बाकी कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी, अनटिल और अनलेस अल्लाह ना चाहे। हसद भी असर करेगा जब अल्लाह चाहे, नजर भी असर करेगी जब अल्लाह चाहे। सुबह उठे, आयतल कुर्सी, सूरह इखलास, फलक नास जरूर पढ़े, रात को जरूर पढ़े, 24 घंटों में एक बार आमल रसूल पढ़े, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अगर वक्त तो बाकी अस्कार पढ़े, ना हो तो कोई बात नहीं, ये चंद काम कर लें, तकदीर इलाही के सिवा हर चीज से हिफाजत होगी इनमें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों के लिए अलग अलग कहा, ठीक है? आयतल कुर्सी के लिए भी कहा, फलक नास और इखलास के लिए भी कहा, और आमन और रसूल के लिए भी कहा। आपने पढ़ लिया, इसके बाद जो हो रहा है वो क्या है? तकदीर इलाही। तकदीर इलाही को कुछ टाल सकता है? तो बस फिर रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अपने रब से राजी हो जाइए, उसकी तकदीर से राजी हो जाइए। तो लिहाजा अच्छी बातें करें। और अच्छी बात कहाँ से आएगी? अच्छा, बात का हम जो मुंह से बोलते हैं उसका मंबा सर चश्मा क्या है? कहाँ से आती है वो बातें हमारे अंदर? सोच से। सोच कहाँ से आती है? दिल से, दिमाग से। ठीक है, ये दिल दिमाग की बहस फिर कभी करेंगे, लेकिन दिल से दिमाग से, राइट? तो आपका दिल और दिमाग जो सोचता है, वो क्यों सोचता है? वो कहाँ से तहरीक आती? जज्बात से ना। गुस्सा आता है तो हम सख्त बोलते हैं, खुश होते हैं तो हम अच्छा बोलते हैं, है ना? तो वो जैसी हमारी फीलिंग होती है वैसे हमारे अल्फाज होंगे, है ना? तो हमारे जज्बात शाखसाना है हमारे रवैये का, हमारी बात का। तो जब आप नेगेटिव जज्बे को पॉजिटिव से बदलेंगे तो आप अच्छी बात कर सकेंगे ना। अगर जैसे ही आपके बच्चे ने आकर कहा, इवन मैं माँ को देखती हूँ, बच्चों को कहते हैं, छोटे बच्चे, इनका छोटा बच्चा, वो आया, अम्मा कुछ, अम्मी कुछ खाने को दे दो, मामा कुछ खाने को दे दो, हुण भुख लगी थे, माँ याद आ गई। तो कौन याद आए भैया? ये क्या फजूल बात है? तो मैंने कहा भी, एक एक दफा बात भी किसी से, मैं गई हुई थी कहीं, तो वो बच्चा आया तो आके लिपट गया, तो कहता है मम्मी कुछ दे दो। कहती हुन देखे, हुन देखो, एनु खाना याद आए थे आया। यानी कि वो जैसे ही बच्चा माँ को आवाज देता हुआ एंटर हुआ ना, तो शी सेड टू मी, तो बच्चा, छोटा बच्चा, 5 1 साल का, 6 साल का, वो आके लिपट गया। तो कहता है कि अम्मी मैं, मुझे कुछ दे। तो कहती है बता क्या है, एन कुछ जरूरत है तेन माँ याद आई है, मुझे नहीं याद आती। तो ये कैसी अजीब बात है? आपके दिमाग कहाँ चलते हैं? कौन से शैतानी चरखे चल रहे हैं दिमाग के अंदर? जाहिरी बात है ऐसे ही होगा, हर स्टेज पर ऐसे होगा। यही जिंदगी की हकीकत है। अगर अल्लाह ने ये ना ना रखा हो हमारे अंदर
फरामोश कर देने का एक हुनर, ये भी एक हुनर है। ये मजाक नहीं कर रही, हम आगे ही ना बढ़ सके, हम तो बंदे बैठे रहे, ना कोई इम्तिहान दे सके, ना कोई पढ़ने जा सके, ना कोई नौकरी के लिए जा सके, ना कोई घर बसा सके, सारी उम्र फिर हम माओ के घुटनों से ही लगकर बैठे रहे। मोहब्बत बड़ी शदीद है औलाद की माँ से और माँ की औलाद से। ये जो फरामोश कर देने का हुनर है, इसी की वजह से इंसान आगे बढ़ता है। वो आपको याद है इकबाल की एक नज़म हुआ करती थी, माँ का ख्वाब? तो नज़म तो मुझे याद नहीं, मगर वो उसका मफहूम ये था कि माँ ख्वाब देखती है कि बच्चे जा रहे हैं चिराग लेकर, उनके चिराग जल रहे हैं, तो उसका बेटा गुजरा तो उसका चिराग बुझा हुआ, बड़ा उदास है। तो कहती है तेरा चिराग क्यों बुझा हुआ है मेरे बच्चे? तो कहता है माँ तेरे आंसुओं ने बुझा दिया। तो वो एक्चुअली इकबाल ने ओवरवेलमिंग जो लव है ना इंडियंस मदर का, बड़े सगीर की माओ का, कि नहीं नहीं हमने अपना बच्चा 7 समंदर पार नहीं भेजना। और उस वक्त इल्म यूरोप वगैरह से ज्यादा हो रहा था। तो यहाँ के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको स्कॉलरशिप्स मिले और वो नहीं गए, क्योंकि फैमिली ने कहा नहीं 7 समंदर पार नहीं जाओ। तो वो उस पर एक टॉन्ट था कि तुम लोगों की जो गैर मामूली मोहब्बत है ना, ये तुम्हारे बच्चों को कुछ करने नहीं देती। उसके अलावा एक और ये था कि जो नवाब फैमिलीज वगैरह थी, तो इतना बच्चों को लाडला पालती थी कि बच्चे नकारा नकम्मे सारी उम्र जो है ना रहते थे। तो वो उस पर भी तंज था कि ये माओं की मोहब्बतों ने नस्लें उजाड़ दी हैं, ये माना था उसका। तो मोहब्बत और खुदगर्जी में फर्क करना सीख। अपनी मोहब्बत को औलाद का अपाहिजपन मत बनाए, उन्हें पर दें उड़ने के लिए। हमेशा का साथ तो जन्नत में मिलेगा जी, दुनिया में नहीं मिलने वाला। दुनिया में तो जुदाई तय है। जब हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ना उहद के दिन, जब जंग शुरू हुई ना, तो तलहत अलम था, उसने मुबारिज पुकारा, हजरत अली गए, उन्होंने मार दिया। तलहा का भाई आया शैबा, उसने झंडा उठाया, कहने लगा मेरी बात सुनो लोगो, ए मुसलमानों, ज्यादा शोखे ना हो तुम ये सोचकर के अली बड़ा बहादुर है। अली जवान था, तलहा बूढ़ा था, अली ने मार दिया। मैं जवान और शहजोर हूं, आए कोई मेरे मुकाबले पर, फिर मैं बताता हूँ बहादुरी क्या होती है। तो अली बड़े आगे दोबारा, मगर हमजा आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैबा कह रहा है कि तलहा बूढ़ा था, अली जवान था, तो अली ने मार दिया। अब शैबा जवान है, मैं बूढ़ा हूं, मुझे जाने दे, तवाजुन हो जाएगा। और वैसे भी मैंने एक कसम खाई है कि या तो काफिरों का फितना खत्म करूंगा या अपनी जान दे दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन, आपकी आंखों में आंसू आ गया, आपकी आंखों में पानी आ गया। आपने कहा चाचा जाइए, अल्लाह के दिन की नुसरत कीजिए, आपकी और मेरी मुलाकात अब लिवाउल हम्द के नीचे होगी, ये आरजी जुदाई तो सबका मुकद्दर, ये कहकर उनका माथा चूमा। तो आपने हमजा को वही खुशखबरी सुना दी थी कि आप शहीद हो जाएंगे, है ना? और आपका ये जुमला जिसके लिए मैंने ये बात आपको दी है, हवाला दिया है, कि आपने कहा ये आरजी जुदाई तो सबका मुकद्दर, ये तो फिर होना ही है, सब ने ये जुदाई सहनी है। रफाकत असल में कहाँ है? जन्नत। तो लिहाजा इसका इतना क्या रोना डाल। और आप देखें, एक बार सोचें, जो जिहाद हुए, जो काम हुए, 15-15 साल, 20-20 साल बच्चे वापस नहीं आए सहाबा के। अगर वो माएं ऐसे ही बैठी रहती, अब देखिए बीवियां बूढ़ी हो गई, ये मैं मजाक नहीं कर रही, अब तस्करे पढ़कर देखें, 10 साल बाद आ रहे हैं, 15 साल बाद आ रहे हैं, तो उनके बच्चे जवान हो गए, बीवियां बूढ़ी हो गई बेचारी। अगर वो इतनी कुर्बानी ना देती तो काम कैसे होता? वो तो सारी अपने अपने शोहरों के बापों के दामन पकड़ के बैठी रहती है, बेटों के, खबरदार तुम मत जाना, खबरदार तुम गए तो दूध नहीं बख्शेंगे तुम्हें, है ना? ये जो डायलॉग चलता है। और आप देखें कि कितने ही आप तस्करे पढ़ेंगे, आप कभी सहाबा ताबाइन के तस्करे पढ़े, तो आप देखेंगे कि यानी कि छोटे छोटे बच्चे छोड़कर गए, वो आए तो उनकी शादियां हो चुकी थी, उनके बच्चे हो चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एतराज नहीं, कोई बात नहीं, पूरी जवानी एक दूसरे के इंतजार में काट दी। वजह, काम करना है भाई, काम करना है, काम करने के लिए आए हैं, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया तो आपने पढ़ा है कि चंद बार मिले ना इस्माइल से, और इसहाक उनके पास रहे, और इसहाक और इस्माइल कितनी बार मिले होंगे जिंदगी में? चंद बार ही मिले ना। वो वहां थे, वो वहां थे, बाकी भाई भी अपनी अपनी जगहों पर थे। कितने बच्चे बेटे थे इब्राहिम के?
کتنی بار بتانے سے یاد کریں گے؟ 8 بیٹے تھے، پہلے بھی بتا چکی ہوں، ایسے نہ دیکھیں جیسے پہلی بار سن رہے ہیں۔ 3 بیٹے نہیں تھے، 3 بیویاں تھیں۔ تیسری بیوی حضرت کتورہ تھی، ان سے بھی بیٹے تھے۔ نبی 2 بیٹے ہوئے تو زیادہ معروف ہو گئے، باقی جو سارے تھے وہ حضرت کتورہ سے تھے ان کے بچے، ان میں بھی بڑے جو ہے نامور ہوئے، مدیان، جن سے مدین کا شہر بنا۔ تو بہرحال سب اپنی اپنی ذمہ داریوں پر رہے، اپنے اپنے کام کیے، تو پھر ایسے ہی ہے۔ آج آپ دیکھیں صحابہ کو، آپ دیکھیں انہوں نے پوری پوری دنیا مذاق کے علاوہ گھوم چھوڑی۔ عبد المالک اسمعی کی کتاب ہے کتاب الحیوان، ٹھیک ہے، یہ 3ری صدی کی کتاب ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے۔ حیوان حیات کو کہتے ہیں، ان کی کتاب زندگی کہہ سکتے ہیں آپ، بک آف لائف۔ تو اس میں انہوں نے اونٹوں کا پورا لائف سٹائل، کہ اونٹ کیسے میٹ کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ چونٹیوں کا کتاب النمل اس کا چیپٹر ہے، اس میں چونٹیوں کی پوری کہ وہ کالونیز کیسے بناتی ہیں، ہے نا۔ آج آپ اس پہ دیکھتے ہیں جب نیشنل جیوگرافی پہ، تو آپ کہتے ہیں اللہ اللہ، یہ انہوں نے کتنا کام کیا۔ اور بھائی انہوں نے کیا، میں ان کے کام کو ایڈمٹ کرتی ہوں، انہوں نے تو کیمرے لگا کے گھروں میں بیٹھ کر کیا نا۔ انہوں نے جس وقت کیا، آپ سوچیں کہ کتنی راتیں وہ بندہ جاگا ہوگا، کتنی دفعہ انہوں نے کھدائی کر کے وہ فالو کیا ہوگا، ان کے پاس تو کوئی کیمرہ نہیں تھا نا۔ ہاں، مشقت کے ساتھ۔ اور ایک چیز کا اضافہ نہیں ہوا ہے، وہ آپ کتاب النمل اٹھائیں اور پڑھیں اور آج کی تحقیق دیکھیں، ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہو سکا۔ سب سے پہلے یہ کالونی سسٹم جو ہے چیونٹیوں کا، یہ گھر بناتی ہیں، یہ گوڈ ڈاؤنز بناتی ہیں وغیرہ، یہ سب انہوں نے بیان کیا، اسمعی نے۔ اور انہوں نے اصل میں ان حشرات پر خاص محنت کی جن کا ذکر قرآن میں آیا۔ تو شہد کی مکھی، تو شہد کی مکھیوں پر ساری ریسرچ پہلی ان کی ہے، اور میں حیران ہوتی ہوں کیوں کیسی ہوگی۔ چلو چیونٹیاں تو پھر کہا تھا جاتی ہیں، شہد کی مکھیاں کا تو آپ کو پتا ہی ہے معاملہ، کتنی وہ کاٹتی ہیں اور کتنے، پتا نہیں کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی اللہ کے بندے نے۔ اتنا کام اس بندے نے کیا، کیسے کیا ہو، ہے نا سوچنے کی بات۔ اس طرح محنتیں کی ہیں لوگوں نے، تب جا کر یہ اتنا علم آیا۔ آج تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نالائق ہیں تو شاید سارے ہی نالائق ہیں، ایسا نہیں ہے جی۔ کام کرنے کے لیے مشقت چاہیے ہوتی ہے۔ اور آج بیٹھے ہوئے گھروں میں ویلے، اور یعنی کہ اپنے گھر کے اندر کہیں سے کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے نا، تو اٹھ کر نہیں دیکھتے کیوں آ رہی ہے نا، وہ خود ہی گمان کر لیتے جن رہندے۔ ہاں، جو کام ہے جنوں پہ ڈال دو، دیکھنا نہیں کیا ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا۔ تو بہت محنتیں کی ہیں جنہوں نے علم کے کام کیے ہیں، بہت محنتیں کی ہیں، اور آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ ٹائم دیا ہوگا، کتنا سوچا ہوگا، ہے نا۔ ابن الہیثم نے سب سے پہلے آنکھ کی ساخت بھی بیان کی، اور اس آنکھ کی ساخت پر کوئی اضافہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور بعید نظری، قریب نظری، یہ دو، یعنی کہ دور کی نظر کمزور ہونا، قریب کی نظر کمزور ہونا، یہ ابن الہیثم نے ہی سب سے پہلے بتایا، اور اس کے عدسے بھی سمجھائے۔ تو اس وقت جو ہے وہ شیلز کو وہ فائن کر کے بنایا جاتا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکنالوجی بہت جو ہے امپروو ہو گئی ہے، لیکن بنیاد وہی ہے آج بھی۔ اور یہ انعکاس انعطاف کے اصول، کہ روشنی کچھ چیزوں سے گزرتی ہے اور کچھ سے ٹکرا کر پلٹتی ہے، یہ بھی ابن الہیثم نے بتایا۔ اور پہلا کیمرہ، پن ہول کیمرہ، سوئی چھید کیمرہ، ابن الہیثم نے ایجاد کی۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم نکمے تو اجداد بھی نکمے، وہ نکمے بالکل نہیں تھے۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا سوچا ہوگا اس بندے نے، کتنا غور کیا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی۔ تو ہم تو بس پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ اچھا، علم نہیں پتا ہوگا، ہر بات پتا ہوگی۔ بچی ہے نا میرے پاس، تو کل ہم پرانے اخبار ٹھیک کر رہے تھے، تو ایک اخبار پہ وہ ایڈ تھا، کہتی ہے تم پتا فلانا فلانا ڈرامہ کا میں سارا دیکھا ہے، جو یعنی کہ لٹرلی کلرز کے نیم نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، میں اس کا وہ نہیں کر رہی، نہیں آتے۔ میں نے اس کو کہا کہ پنک ڈبہ پکڑاؤ، تو ایسے ایسے ہاتھ مرضی میں کہ گلابی ڈبہ، تو پھر میں کہ یہ سامنے والا، تو کہتی ہے میں نے رنگا دے نام نہیں آتے۔ اوکے فائن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سکھا لیں گے، مگر ڈرامے کا نام بھی آتا ہے، ڈرامے کی سٹوری بھی پتا ہے۔ یہ ایک بڑا سنجیدہ بات ہے۔ کچھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، نہ قرآن آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، نہ کلمہ آتا ہے، ڈراموں کا پتا ہے۔
ड्रामों के नाम भी पता है, एक्टर्स के नाम भी पता है, ये फर्क है। और ये सिर्फ इस एक बच्ची का किस्सा नहीं है, उधर मदरसे में एक फैमिली को जगह दी हुई है रहने की, तो उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, और वो सारा पता है उन्हें। उनके अब्बा क्या करते हैं, वो एक उनके पास किसी ने टूटी फूटी उनको एलईडी दे दी है, एलसीडी जो भी होता है वो लगाई हुई है उन्होंने। तो जनाब वो ना, एक उसके पास वो है, खाने को रोटी नहीं है प्रॉपर, लेकिन उसके पास वो है यूएसबी, वो उसमें भरवाता है ड्रामे और फिल्में उनको दे जाता है। सारा दिन वो बच्चे यही करते रहते हैं। तो मैं नाराज हो रही थी अपने मियाँ पे, मैं कि बिजली का कनेक्शन काट दो इनका, क्योंकि उससे से कहती काटेंगे तो नहीं। तो यानी कि वो सारा दिन वो चलते रहती हैं, वो टापती रहती हैं बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, और इतना उनमें क्रेज है मेकअप का, इतना क्रेज है कि वंस आई वेंट ओवर देयर, तो वो तो आपने देखा ना लिपस्टिक का, तो उसका ना होंठ ऐसे ना हुए हुए थे, छाले बने हुए थे। मैं कि ऐ क्यों है तेनू, तो बोली नहीं। तो फिर उसकी वालदा ने बताया कि लिपस्टिक नहीं थी तो उसने मेहंदी लगा ली, कौन मेहंदी लगा ली होंठों पे। और 7 साल की हार्डली वो बच्ची है। मेरा तो दिमाग घूम गया, क्योंकि मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, कि इसको नहीं, इसकी अम्मा को पकड़ के पीटना चाहिए मुझे असल में। हैरान हो गई हूँ, क्योंकि हर वक्त वो ड्रामे फिल्में देखते हैं, वो ड्रामों में वो झुमके, किचन में भी खड़ी हैं इतने इतने झुमके पहनकर, इतना मेकअप करके, वो सोकर उठी हैं, और उनका आईलाइनर भी खराब नहीं हुआ हुआ शहजादियों का। वो बच्चियों को लगता है कि ये रियल लाइफ है, वो रियल और रील का फर्क नहीं कर पाते। तो इन चीजों का सबको पता है, इनमें लगा दिया, ये भी नशा है, ये भी नशा है, ये दिमागी नशा है, इसे कहते हैं जहनी अय्याशी। नहीं नहीं, कोई वो है ही नहीं, बल्कि वही मेरे मियाँ कहने लगे पठानों का कल्चर है। मैंने कहा आप क्या जानते हैं पठानों के कल्चर के बारे में? मेरा ननिहाल है पठानों का, वहां तो अनमेरिड जवान बच्ची लिपस्टिक लगा ले तो खा जाते हैं वो, ताने मार मार के माओ को। बच्चियों को नहीं कुछ कहते, माओ को, कि इनकी ये गलत तुमने तरबियत, इनके उनका मतलब ये होता है कि इसका किरदार गलत है। तो कवारी बच्चियों को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता कि वो फैशन करे, सादे ठीक है कपड़े शपड़े पहने, लेकिन लिपस्टिक, गाजा यानी कि ब्लशन वगैरह, सवाल नहीं पैदा होता। तो मैंने कहा ये कोई कल्चर नहीं उनका, वहां शादियों के बाद ही औरतें बनती संवरती हैं। आपको किसने कहा पठानों का ये कल्चर है? बिल्कुल नहीं है। कहते मैं ये समझा, मैंने कहा आप ऐਵੇਂ ही समझ कर बदनाम कर रहे हैं उनको। कोई उनका कल्चर नहीं है, और ये तो असल में कल्चर है ही नहीं, ये तो अनकल्चर्ड होना है। ये तो अनकल्चर्ड होना है कि इतनी इतनी बच्चियां तो सुर्खियां थप थप के फिर रही हैं, अपने वक्त पर हर चीज अच्छी लगती है। और सबसे बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और उसके अलावा एक और अहम बात यह है, स्किन खराब होती है, और ये जो सस्ती सस्ती कॉस्मेटिक रेडियो से खरीद कर लाते हैं वो वैसे भी लगाने के काबिल नहीं होती। और इतनी मासूम बच्चियां, और फिर अल्लाह माफ करे चेहरे पक जाते हैं, और बहुत सारे इसके अंदर बैड एलिमेंट्स हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वेलों का काम, हजार बातों की एक बात है, वेलों का काम। मैंने आपसे पहले भी बात की थी, वो खातून देखे मैं फिर नाम भूल गई, जो खला में अटक गई थी, फ्लाई स्टेशन पर उनको रहना पड़ा, 15 दिन के लिए गई थी, 6 महीने रही। तो जब वो आई तो मैंने आपको कहा था कि जरूर उनको देखना, उजड़े हुए बाल बिचारी के, घास जैसे, अजीब सी अजीब से मुराद ये कि हड्डियां निकली हुई शक्ल। वो खला में रहने से नहीं हुई, वहां सब कुछ मिल रहा था। वो बात ये है कि उसके पास टाइम ही नहीं है, वो कोई एक्ट्रेस थोड़ी है कि अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करे, अपने हेयर पे इन्वेस्ट करे। वो साइंटिस्ट है, वो अपना पढ़ती रहती है, और वो पता लग रहा था कि वो एक रिसर्चर है ना, अपने आप से बेखबर। तो ये नेचुरल है। मैं खुद, अल्लाह का फजल है और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। 2-2 दिन में सपने सम टाइम कंघी नहीं कर पाती, तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, दुनिया में क्या गेसू ही सवारने आए हैं, 2 दिन बाद सवार लेंगे। और भी काम है दुनिया में करने के लिए, और भी गम है जमाने में मेकअप के सिवा, तो और भी काम है वो किए जाए। तो ये बड़ी तकलीफ की बात नहीं है, ये हमारी कौम के किरदार को जाहिर है। मिन हैसुल कौम, हमारी कौम में काम चोरी बहुत ज्यादा, लिहाजा स्टूडेंट को पढ़ना नहीं है, मजदूर को मजदूरी नहीं करनी, माँ को बच्चे नहीं पालने, किसी को कुछ नहीं करना, बस बैठना है और चीजें देखनी है। तो भाई ये चीज जन्नत में मिलेगी,
ہاں تو یہ چیز جنت میں ملے گی نا، بیٹھ جاؤ اور مزہ کرو، یہ جنت میں ملے گی. دنیا میں تو جب تک ہیں کام کرنا پڑے گا، نہیں تو ذلیل ہونا پڑے گا، جو ہم ہو رہے ہیں کولیکٹیولی. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس رہا ہے، تو ہم تو پس رہے ہیں من حیث القول. تو ہمیں بدلنا ہوگا، بہت محنت چاہیے جی، بہت محنت چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ذہن بدلنے ہوں گے، سوچ بدلنی ہوگی، اور لالچ اور توقع میں فرق کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ سے ہم زیادہ تر جو مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ رزق مانگتے ہیں نا. تو رزق کیا ہے؟ پیسہ ہی ہے نا. تو اللہ جو تو نہیں کہتے کہ تو ڈال لالچی تو ابھی منگنا اندر. تو اس لیے دل بڑے کرے، اللہ کی صفات پر غور کرے. بالکل مانگتے ہی رہتے ہیں. تو اللہ پاک کبھی مائنڈ نہیں کرتے. تو ہم بندے ہیں، ظاہر ہے ہماری لمٹ ہے، لیکن اس لمٹ تک تو آنے دیں. ہم نے تو یعنی کہ لمٹ سے بھی پہلے کی لائن لگا لی ہوئی. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، وَلْيَخْشَ اور ڈرنا چاہیے، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو لو اگر تارکو چھوڑ جائیں. لو نے تارکو کا نون گرا دیا. لو تارکو اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ اولاد، ضعافا کمزور، خافو وہ خوف کھائیں گے، علیہم ان پر. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور جو لوگ وہاں تقسیم وراثت کے لیے بلائے گئے ہیں، اس بات سے ڈریں اگر وہ مرے ہوتے اور پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا رہے ہوتے تو کیسے خوفزدہ ہوتے. وارثوں کا حق نہ کھاؤ. اب بڑی جائیدادیں ہوں تو بڑے سارے ڈرامے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، سازشیں ہوتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ جنہیں بنایا جائے، جو ایک میں نے آپ کو کہا نا کہ نابالغ ہو تبھی یتیم ہوتا ہے. تو یتیم بچوں کی ماں کی کسٹڈی دی جاتی ہے. تو جسے گارڈین بنایا جاتا ہے، اس کی سلیکشن کے لیے اور ذمہ داری کے لیے پوری کمیٹی بنتی ہے. تو وہ کمیٹی کے افراد ہی اگر بک جائیں تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ ذمہ دیا جائے کہ گارڈین چنو، فرض کریں کہ اربوں کی جائیداد ہے اور گارڈین، اور یعنی کہ جو اس کا بنائے گئے ہیں 5-6 لوگوں کی کمیٹی ہے، گارڈین چنا جانا ہے. تو یہ 7-8 لوگ آپس میں مل کر سازش کر لیں کہ بھئی ہم برابر برابر بانٹ لیں گے، تو ایسے ایسے کرتے ہیں فرض کریں، تو پھر لوٹ لیں گے نا معصوم بچوں. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو جائیداد کی تقسیم کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یا گارڈین چننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ڈریں. اور ایک بار یہ سوچیں کہ اگر وہ مرے ہوتے اور ان کے ایسے چھوٹے بچے ہوتے تو انہیں کتنا خوف ہوتا، کتنا خوف ہوتا ان کو، دل کیسا گھبراتا. یہ بڑی عجیب بات ہے جی. کبھی ایکسپیرینس آپ کریں، شاید کیا بھی ہوگا. کبھی آپ کا بچہ کسی مسئلے میں پھنس جائے، یعنی کہ آپ کا بچہ یا بچی اسکول کالج میں ہے اور سٹرائک ہو گئی اور رستے بند ہو گئے، تو کیسی دل پہ قیامت گزرتی ہے. یا کبھی یعنی ہم گھر میں تھے اور میری پوتی میرا فاطمہ چھوٹی تھی، تقریباً 2.5-3 سال کی تھی، اور وہ بہت شرارتی تھی. وہ باہر نکل جاتی تھی، یعنی کہ اندر سے باہر نکل جاتی تھی. تو اسی کی وجہ سے ہم نے یہ پھر دروازے پہ میں نے لگوایا تھا کہ وہ مجھے ہوتا تھا کہ باہر نہ نکل جائے. شرارتی تھی بہت. تو وہ ایک دن اوپر سے نیچے آئی، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اوپر جاؤ، میں آ رہی ہوں. پتہ نہیں اس سے کچھ مانگا، بسکٹ مانگے یا کیا مانگا. میں نے کہا میں اوپر ہی آ رہی ہوں. تو میں نے وہ چیز لی اور میں اوپر گئی. تو میں نے کہا کہ میرا کدھر ہے؟ تو بچے کہنے لگے کہ میرا تو اوپر نہیں آئی، میرا تو آپ کے پاس نیچے آئی تھی. میں نے کہا میں نے تو میرا کو اوپر بھیجا تھا. اب نہ میرا نیچے نظر آئی نہ اوپر. آپ یقین کریں یہ ہارڈلی 1 منٹ کا ٹائم ہوگا، میری آنکھوں کیا گیا، اندھیرا آ گیا. مجھے واقعی نظر آنا بند ہو گیا. مجھے اتنا خوف محسوس ہوا کہ کیا میرا گھر سے نکل گئی، باہر نکل گئی. تو میں نے گھبرا کے کہا میرا تو میرا نا صوفے کے پیچھے بیٹھ کر کے، لائبریری میں صوفہ پڑا ہوتا تو صوفے کے پیچھے کھیل رہی. تو کسی کو پتا نہیں چلا. تو اس ساتھ نکال کے کہتی جی دادو. تو مجھے ایسے لگا کہ میں سانس مجھے آیا نا، سانس رک گیا. وہ بہت تھوڑا سا ٹائم تھا، 1 یا 1.5 منٹ ہوگا، لیکن مجھے واقعی ایسے لگا کہ مجھے نظر آنا بند ہو گیا، میرا سانس رک گیا. اولاد ایسی ہوتی ہے محبت انسان کی.
अरेस्ट कर लिए, हाँ जी। तो ये मकसद ये है कि औलाद की मोहब्बत इतनी शदीद है, तो जो बंदा मर रहा हो और उसे पता हो कि मेरे बच्चे छोटे हैं, उसके दिल में अपने बच्चों का क्या गम होगा, वो क्या महसूस कर रहा हो। यही अल्लाह कह रहे कि एक बार सोचो अगर मरने वाले तुम होते और अपने पीछे छोटे मासूम बच्चे बेआसरा छोड़कर जा रहे हो, तो तुम्हें कितना खौफ होता। तो इस पर मैं पहले भी शायद आपको सुना चुकी होंगी, मेरी वालदा बयान करती हैं। मेरी वालदा बहुत छोटी थी, शी वॉज 9 years old जब मेरे नाना फोत हो गए। तो वो बीमार थे बहुत ज्यादा, और ईद करीब थी, रमजान था। तो उन्होंने मेरी अम्मी की दादों से कहा, यानी अपनी वालदा से कहा कि बच्चों के लिए कपड़े बनवा दो माँ। तो कहने लगी कि कोई बात नहीं, बन जाएंगे, तुम अपनी सेहत की फिक्र करो। तो मेरी वालदा पास बैठी थी, तो मेरी वालदा कहती है, वो कहने लगे कि अम्मा बनवा दे, पता नहीं मेरे बात कोई बनवा के देसी हुई कि ना, पिशावर के थे ना। तो हिंद को में कहने लगे कि अम्मा इनको कपड़े बनवा दो, पता नहीं मेरे बात कोई बनवा कर देगा भी कि नहीं। और ऐसा हुआ, वो फोत हुए, मेरे नाना कुछ अरसे बाद मेरे नानो भी फोत हो गए। तो कोई लुक आफ्टर करने वाला था नहीं, तो खालाएं एक 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 बच्चा ले गई, यही कर सकती थी। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रखा तो सही, पर उन्होंने एज हेल्पर ही रखा, एज फैमिली मेंबर नहीं रखा। पढ़ाई भी छुड़वा दी, और बस वो घरों के काम ही करते रहे सब। खैर अल्लाह ने बहुत फजल किया। लेकिन वो मुझे फीलिंग आती है, नाना को तो ज़ाहिर है मैंने नहीं देखा, लेकिन वो उस वक्त अपनी बीमारी का नहीं सोच रहे थे, उनके दिल में कितना गम था ना, जो उन्होंने कहा कि बनवा दे, पता नहीं मेरे बाद कोई बनवा कर देगा भी कि नहीं। ये है वो बात जो अल्लाह कह रहे हैं कि एक बार सोचो, जो अपने छोटे बच्चे छोड़कर मर रहा है वो कितना फिक्रमंद होगा। अगर तुम मर रहे होते तो तुम कितने फिक्रमंद होते कि तुम्हारे बाद इनका क्या होगा। तो वही दर्दमंदी दिल में पैदा करो और यतीमों का हक ना खाओ। तो अगर हम एक बार अपने आप को दूसरे की जगह रखकर सोचे, तो हम बहुत सारी चीजों से बच जाए। यही बात मैं आपको कहती हूँ कि जब कोई आपसे लड़े, जब कोई मसला हो, तो एक बार सोचो कि इसको हुआ क्या है, उसकी जगह खुद को रखो और देखो कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता इस सिचुएशन में। और 90 टाइम्स आपको ये पता चलेगा कि मैं उससे भी बुरा करता, रवैया, रिएक्ट। तो फिर आपके दिल में खुद ही गुंजाइश पैदा हो जाएगी और बहुत सारे मसले आप हल कर सकेंगे। ठीक है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि एक बार रखकर सोचो अपने आप को उस बंदे की जगह, कि अगर मरने वाले तुम होते और तुम्हारे बच्चे छोटे होते तो तुम्हें क्या महसूस। फलियत्तकुल्लाह, बस उन्हें चाहिए अल्लाह से डरें, वल यकूलु कौलन सदीदा, और बिल्कुल सीधी सीधी बात करें। किन्हें अल्लाह से डरना चाहिए? जो मुनक्किद हुए हैं, बुलाए गए हैं वरासत की तकसीम के लिए या गार्डियन के इंतखाब के लिए, तो उन्हें सच कहना चाहिए और सही फैसला करना चाहिए, अल्लाह का तकवा रखना चाहिए। इन्नल लजीना, बेशक वो लोग, याकुलूना, जो खा जाते हैं, अमवालल यतामा, यतीमों का माल, जुल्मन, जुल्म के साथ। इन्नमा, बेशक, याकुलूना, वो खाते हैं, फी बुतूनिहिम, पेटों में अपने, नारन, आग। बेशक जो यतीमों का माल नाहक तरीके से खा जाते हैं, वो अपने पेटों में आग भरते हैं। अब इस पर कहा जाता है कोई खास हदीस, यानी कि कोई खास स्पेसिफिक सजा बयान नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई भाई, ये सजा कम है। जिसके पेट में जहन्नुम किया गया वो कहाँ जाएगा? जहन्नुम में ना। तो जहन्नुम में सजा इस तरह मिले या उस तरह मिले, सजा तो सजा ही है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह ने वाजे तो बता दिया जहन्नुमी हो, जो यतीम का माल खा गया वो जहन्नुमी है। अब स्पेसिफिकेशन नहीं आई कि ऐसी सजा मिलेगी या वैसी सजा मिलेगी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो लिहाजा असल बात है जहन्नुम से बचना। तो यतीम का माल खाने वाला जहन्नुमी है जी, सीधा सा फतवा दे रहे हैं अल्लाह। ठीक है। तो ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये जालिमों का तरीका है। तो लिहाजा यतीम का माल उसके हवाले करना जरूरी है। हमारे यहाँ खाते हैं यतीमों का माल? किसको देखा है? देखे किसी को? नहीं देखा? नहीं, किसी को देखा है? किसी को जानते हैं? कैसे? नहीं, नाम नहीं लेने का मैं कह रही, कैसे उसने किसी का माल ले लिया, हड़प लिया, ये देखा? हाँ, वरासत की तकसीम में नाबालिगों का पूछा नहीं जाता, उनका हक रखा नहीं जाता, और जो बड़े भाई वगैरह होते हैं वो खा जाते हैं। तो अगर भाई भाई का हक खा गया, जो नाबालिग है, बच्चा छोटा है, तो वो भी यतीम का ही हक खाने का मुजरिम बना।
ہاں شاباش. آپ لوگوں نے نام لکھوائے ہوئے اس کی اچھے بنے ہیں جو وہ تینوں کا بات کھا رہے ہیں. جو حکومت دیتی ہے نا سپورٹ پروگرامز بیواؤں کے لیے اور یعنی ایسے بچوں کے لیے یتیموں وغیرہ کے لیے جو ناجائز طور پر لیتے ہیں وہ بھی, اور پھر جو محکمہ کھا جاتا ہے, محکمہ بھی تو کھاتا ہے, کتنے ہی لوگوں کے پیسے کھاتے ہیں, حکومت بھی کھاتی ہے. اچھا جو سعودیہ سے اور دبئی وغیرہ سے امدادیں آتی ہیں تو وہ بھی تو ساری زکوٰۃ کے مال ہی ہوتے ہیں, اور وہاں سے بڑے فنڈ آتے ہیں, صرف سیلاب وغیرہ کی صورت میں نہیں آتے, عیدوں پر رمضان میں بڑی ہیوی فنڈنگ آتی ہے کیونکہ انہوں نے تو دینی ہے, تو یہ کھا جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے, یہ بھی یتیموں کا مال ہے, مسکینوں کا مال ہے. اب ذرا ٹرینڈ کا ہوا جو عیدوں پہ کھانے اکٹھی کرنا بعد میں بس. بالکل, کھال جو ہے یہ قربانی کا حصہ ہے, تو ان کو اکٹھا کرنا پھر بیچ کے کھا جانا. اچھا مدرسوں میں پیسے جمع کر کے کھا جانا, کیونکہ مدرسے پر جو پیسے ہیں دراصل وہ نادار طلبہ کے لیے دیے جاتے ہیں نا, تو وہ کھا جانا. لوگوں نے یتیم خانے کھول کر بڑے پیسے کمائے ہیں, اور ابھی بھی ایسے اسکیم ہوتے رہتے ہیں. اکثر یہ ہوتی جھوٹے ہوتے ہیں, جھوٹے ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہے. تو یہ سارے طریقے ہیں یتیموں کا مال کھانے, اور یہ حکومت سے لے کر نیچے تک سب کھا رہے, اور حرام خوری شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر حق کا حلال کا نہ مزہ آتا ہے اور نہ حق حلال کی بات باقی رہتی ہے. دیکھیں جی, وہ کہتے ہیں کوا کوئل کو کس منہ سے کہے گا تو کالی ہے نا, کالے تو دونوں ہی ہیں پر کوئل کم از کم سریلی تو ہے, تو لہٰذا کوا کوئل کو کس منہ سے کہے گا تو کالی ہے. جو خود اربوں کی کرپشن کر رہے ہیں وہ لاکھوں کی چوری کرنے والے کو کیا کہیں گے, نہیں کہہ سکتے. اور یہاں صورت حال یہ ہے, ابھی آپ دیکھیں بہت آئی ہے جی, بہت امداد آئی اور سب کھائی گئی اور لوگوں تک کچھ نہیں پہنچا. آپ مجھے آپ یہ بتائیے سب سے زیادہ چیزوں کو صحیح رکھنے کا ذمہ کس پر ہے, کس طبقے پر ہے؟ علماء پر. حکمرانوں کو بھی لگام ڈالنا علماء کا کام ہے, علماء آر ریسپانسبل. اور آپ کے عالموں کا جو حال ہے اس کی لیٹسٹ بات میں آپ سے کروں گی. ابھی یہ جو ہوا ٹی ایل پی کے ساتھ, میں ٹی ایل پی کی تحریک کے جو بانیان ہیں ان کو بالکل ان کو فیور نہیں کرتی, مجھے ان کی باتوں سے بالکل اتفاق رائے نہیں, لیکن جو ہوا وہ غلط ہوا. 300-400 کے قریب غریب بچے مروا دیے ظالموں نے. پھر جو ہوا خود سعد رضوی صاحب کے ساتھ, وہ تو ان کو یوز کیا گیا نا, چور کو پڑ گئے مور. اچھا جو ہوا سو ہوا. اب آپ نے دیکھا یہ پرسوں ترسوں مریم صاحبہ نے پوری علماء کی کانفرنس بلا کر ان سے خطاب کیا اور دین پر انہیں گھنٹے بھر کی بریفنگ دی, اور ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں منیب الرحمان اور ایک صاحب طرف بیٹھے ہوئے راغب صاحب, اور چوں نہیں کرتا کوئی. ہم جیسی عورت بیچاری کا ہاتھ دکھ جائے تو کھا جاتے ہیں, ہمیں آواز سنائی دے جائے, وہ بیچاری غلطی سے اس کے کپڑوں سے خوشبو کی لہر آ جائے, نہیں لگانی چاہیے, میں بالکل نہیں کہہ رہی, لیکن کسی کی غلطی ہو ہی گئی, بھائی انسان ہے, فتوے جاری ہو جائیں گے. اور مریم صاحبہ جو خوشبو لگا کر بیٹھی ہیں, جو انکورڈ بیٹھی ہیں, وہ جو اتنا اپنے آپ کو بلٹ کر کے بیٹھی ہیں, ایک طرف ان کے بیٹھے ہیں منیب الرحمان صاحب, ایک طرف ان کے بیٹھے ہیں راغب صاحب, اور سارے عالم بیٹھے ایسے سن رہے ہیں جیسے علم کے موتی بکھیر رہی ہیں. کسی کی جرت ہوئی ہے کہنے کی کہ اتنے بندے مروا کر کس منہ سے آپ بیٹھ کر, اور آپ دین کی بات کیسے کر سکتی ہیں, آپ کا تو یہاں بیٹھنا جائز نہیں. اتنے بندوں کے اندر ایک عورت کا بیٹھ کر یہ لیکچر دینا بنتا ہے؟ اچھا کوئی عورت بیچاری جا کر, یعنی کہ کوئی آپ کا فرض کریں کہ ہال ہے اور وہاں وہ لیکچر دے رہی ہے اور آواز کسی نے سنی تو وہاں فتوے آ جائیں گے, اے بڈیا نے قرآن پڑھانے شروع کر دیتے میں. حالانکہ بالکل اتنا ڈرامہ چلتا ہے. تو آپ دیکھیں اب کسی کو دین یاد آیا, اور 24,000 پنجاب کے علماء کرام کے وظیفے لگائے گئے. لگنے چاہیے بھائی, علماء کا حق ہے, میں تو شروع سے کہتی ہوں, مگر یہ وظیفے نہیں ہے نا, یہ خاموشی کی قیمت ہے. یزید نے پھر کیا غلط کیا تھا؟ اچھا امیر معاویہ نے کیا غلط کیا تھا جب وہ حضرت علی کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے؟ تو اچھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, مغیرہ بن شعبہ کیوں چلے گئے تھے امیر معاویہ کے پاس, کیوں چلے گئے تھے؟
نہیں دیکھنے تھے نا، ہم نے اپنی بات منوانی تھی. یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے انہوں نے تلوار رکھی تھی مغیرہ کی گردن پر. بتائیں. جب آپ لوگوں نے کچھ یاد ہی نہیں کرنا ہوتا تو پوچھتے کیوں ہیں، سنتے کیوں ہیں؟ پھر کتنا کہا تھا میں نے کہ یہ 10 لیکچر ان کی موٹی موٹی باتیں یاد کر لیں. مغیرہ بن شعبہ پر قرضہ تھا 20,000 دینار کا، جو انہوں نے علی سے مانگا. حضرت علی نے کہا میرے پاس نہیں ہے، انہوں نے کہا بیت المال سے دے دو. علی نے کہا بیت المال میرا نہیں ہے، وہ تو عوام کا ہے، میں کیسے دے دوں؟ آپ نے کیوں اتنا بڑا قرضہ لیا؟ اطلاع امیر معاویہ ظاہری بات ہے جاسوسی کرتے تھے، تو امیر معاویہ نے لیٹر لکھا کہ آپ میرے پاس آئیں. تو یہ گئے مغیرہ بن شعبہ، ظاہر ہے قرض جن کا تھا وہ تقاضے تو کر رہے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کتنے چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو علی کے ساتھ. ان کو چھوڑو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم رہو علی کے ساتھ، لیکن تم اللہ کے رسول کے صحابی، بتاؤ تمہیں کتنے چاہیے؟ کہ جی 20، انہوں نے 40,000 درہم دیے، دینار دیے، سوری گولڈ کوائن دیے، درہم چاندی کے سکوں کو کہے گا. انہوں نے 40,000 دیے. تو بس پھر مغیرہ نے پارٹی بدلی، رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اینڈ تک کیا کیا؟ انہوں نے جب علی کے بعد انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے نا حرمین کو، انہوں نے بہت پیسہ دیا صحابہ، یہ نہ سمجھے کہ نہیں دیا، منہ کھول دیے انہوں نے، خوب بڑے بڑے وظیفے دیے، سب کو دیے، ریلیکس کر دیا، اور کہا حرمین میں سے جسے کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے جسٹ ایک میسج کرو. اور ایسا ہوا، بارہا ہوا کہ آپ دیکھیں گے صحابہ ضرورت میں گئے تو امیر معاویہ نے ضرورتوں سے بڑھ کر ان کو دیا، ساری عمر دیا، بالکل ہاتھ نہیں رکا، کیونکہ انہیں حرمین میں اپنی دل پذیری چاہیے. بہت دیا، بہت دیا. تو یہ وہی مسئلہ ہے اور ویسے ہی حالات ہیں، چیزیں تھوڑی چینج ہیں. تو بہرحال یہ علماء کا کردار ہے. جی معذرت کے ساتھ، جو حرمین کی علماء تھے ان پر تو طاقت بھی تھی نا، ان کو پتا تھا کہ اگر ہم آواز اٹھائیں گے اس وقت تو پھر ہمیں کچل بھی دیا جائے. لہٰذا جہاں پھر پیسے نے کام نہیں کیا وہاں امیر معاویہ نے طاقت استعمال کی. ہاں، کئی صحابہ کی شہادت کا ذمہ ہے ان کے سر پر، جس کا جواب وہ دیں گے قیامت کے دن. یہ اللہ کی طرف معاملہ ہے. لیکن بہرحال جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایسے ہی ہوگا تو پھر انہوں نے مراد کو قبول کیا. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے آپ کے علماء کا کردار. کسی ایک نے نہیں کہا کہ میڈم چیف منسٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ اتنے لوگ کیسے مروا دیں. غلط ہی صحیح، ٹی ایل پی والوں کا نکلنا غلط، سب درست، میں مان لیتی ہوں، میں کوئی بحث ہی نہیں کرتی. مگر کیا کوئی اور طریقہ نہیں تھا؟ ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا، ان پر آنسو گیس چلائے جا سکتے تھے، لاٹھی چارج کیا جا سکتا تھا، واٹر کینن یوز کیا جا سکتا تھا، بہت سارے طریقے تھے بھیا، بھگدڑ مچوائی جا سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، سیدھا ہی مروا دیے. بالکل بالکل. تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے علماء کا کردار یہ ہے، یا بکتے ہیں یا ڈرتے ہیں، دو میں سے ایک چیز ہے نا، تو پھر باقیوں کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑی تکلیف کی بات. دوسری بات بھی آپ نے شاید دیکھی ہوگی، بڑی آج کل واہ واہ ہو رہی ہے، آپ کو بھی مبارک ہو، کہ پی آئی اے جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں 7ویں نمبر پر آئی ہے. نہیں سنا؟ آپ پھر نیوز نہیں دیکھتی ہوں گی، ابھی تو شور مچا ہوا ہے، تو اچھی بات ہے کہ نہیں؟ سوچ کر جواب دیا کرے. کب تھی؟ کوئی پہلے نمبر پر نہیں تھی، آپ لوگ بھی بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اچھی ایئر لائنز میں آتی تھی، پہلے نمبر پر کبھی نہیں تھی. جی پرائیویٹ بھی کر رہے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ تو بات کی بحث ہے نا. جو سوال کیا اس کا جواب دیا کرے.
آہستہ آہستہ پاکستان کی چیزوں کا نام گے اور شروع کیا ہوگا اس نے کیا یہ جی آپ بتائیں یوتھ. آپ بتائیں. مکھی پر مکھی تو ہمیں مارنی ہوتی ہے نا. سب کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے تو اچھی بات ہوگی. اللہ پاک نے آپ کو ایک اصول دیا ہے سورہ مائدہ میں کہ جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق تو کیا کرو. تو جو آپ کا میڈیا ہے آپ کو خبر کہاں سے آتی ہے؟ حکومت کے ذرائع سے یا میڈیا سے. تو وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فاسق کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اتنا جواب تو دیں. اگر نہیں کرتے تو پھر آپ کا ایمان کا لیول ڈفرنٹ ہوگا. وہ ساری کچھ ختم ہو گئے کرتی بندوں لاہور نمبر 1 پر ہے جی. اچھا آپ کا میڈیا آپ کی حکومتی ذرائع 100% فاسق کے لیول پر فال کرتے ہیں اور دوسری دنیا کا بھی کیونکہ سب کچھ آن پرپز ہو رہا ہے نا. آپ دیکھیں اتنا لوگ کہتے ہیں جی CNN BBC بڑے جو ہیں وہ اچھے چینلز ہیں یا یہ ہیں یا وہ ہیں. تو فلسطین کی کوئی خبر چلائی؟ نہیں چلائی. سوڈان کی کوئی صحیح خبر چلا رہے ہیں؟ نہیں چلا رہے. تو یہ جو ہے نا کوئی بھی میڈیا اس وقت جو ہے وہ سچ پھیلانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. وہ اپنے اپنے مقاصد کو جو ہے نا وہ کیا پروپوگیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سارے فاسقوں کی مد میں ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کو خبر کی تحقیق کرنی چاہیے. کیسے؟ اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ خبر سچ بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. خبر سچ بھی ہے کہ نہیں. جیسے ہی کہا گیا کہ لاہور پولوشن سے پاک ہو گیا یہ بات بہت کہی گئی اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی لاہور پولوشن میں دنیا کا اس وقت نمبر 1 پولوٹڈ سٹی ہے. تو یہ خبر جھوٹی پھیلائی جا رہی ہے نا. یہ سچی نہیں ہے. اچھا اب دوسری بات جو میں نے ابھی آپ کو کہی کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں 7ویں نمبر پر آیا تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بات سچ ہے یہ جھوٹ. تو یہ بات سچ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. حقیقت کیا ہے. حقیقت کیا ہوتی ہے کسی چیز کی. یعنی اگر مجھے پتا چلتا ہے کہ زینب فرسٹ آئی ہے تو پہلی بات یہ پتا چل جائے کہ زینب کون ہے, کیا پڑھتی ہے, کہاں پڑھتی ہے, اس کی کلاس میں بچے کتنے ہیں. اکیلی زینب بھی پاس ہوگی تو پھر فرسٹ بھی وہی تو لاسٹ بھی وہی ہے نا. وہ میرے میاں مذاق کرتے ہوتے تھے جب بچے چھوٹے تھے نا تو اکثر یہ بات ہوتی تھی کہ گریڈز ایسے آئے ویسے. تو میرے میاں کہتے تھے بھائی میرا بچہ پہلے 10 بچوں میں سے آ جائے تو بہت ہے اور میں پانا ہی اس اسکول ہی تھا جس کلاس ہی 10 ہی بچے ہوں. تو اگر آپ ہی اکیلے ہیں تو فرسٹ بھی آپ ہے تو لاسٹ بھی آپ ہے. جنوبی ایشیا کس کو کہتے ہیں آپ یوتھ بتائیں. جنوبی ایشیا کس کو کہتے ہیں. ساؤتھ ایشیا کیا ہے؟ پہیلی ہے نا. ایشیا کیا ہے پتا ہے؟ بر اعظم ہے نا. اور بر اعظم کا جنوبی حصہ جنوبی ایشیا ہے بھیا. تو جنوبی ایشیا میں کتنے ممالک ہیں؟ 8 ممالک ہیں. 8. ان میں سے ایک ملک کی ایئر لائن نہیں ہے افغانستان. تو باقی کتنے بچے؟ 7. 8 ممالک ہیں جنوبی ایشیا میں جن میں سے افغانستان کی ایئر لائن نہیں ہے. تو باقی کتنے ملک بچے؟ اور پاکستان کتنے نمبر پر آیا؟ 7ویں. اور آپ سے سارے آگے نکل گئے. نیپال آگے نکل گیا, بنگلہ دیش آگے نکل گیا, سب آگے نکل گیا, آپ آخری آئے. یہ ہے, یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا, یہ ہے آرٹ آف پروپوگیشن. پاکستان کی پی آئی اے ایئر لائن 7ویں نمبر پر آئی جنوبی ایشیا میں. اب ہر بندے نے تو بیٹھ کر اس پہ سوچنا نہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے بغیر سوچے سمجھے. تو پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے ہمیشہ کسی بھی چیز کی تصدیق میں پہلے دیکھتے ہیں وہ بات سچ ہے یا نہیں. وہ بات سچ ہے تو پھر دیکھیے اس بات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یعنی کہ جنوبی ایشیا میں 7ویں نمبر پر ہے. جنوبی ایشیا کون سا علاقہ ہے؟ ایشیا کا جنوبی حصہ جس میں پاکستان بھی شامل ہے. کتنے ممالک ہیں؟ 8. کس کس کی ایئر لائن ہے؟ 7 کی. افغانستان کی ابھی تک نہیں ہے. تو 7 ملکوں میں پاکستان 7ویں نمبر پر آیا یعنی کہ آخری آیا. اب آپ کو بات سمجھ آئی. اور اس کو کہتے ہیں آرٹ آف پروپوگیشن. جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟
یہ سچ ہے مگر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس کو رنگ دیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں زبان گھما کر بات کرنا. جسے اللہ پاک نے کہا نا کہ اپنی زبانیں مت موڑو بات کرتے ہوئے, یہ وہ بات دھوکہ دینے کے لیے یوز کر رہے ہیں نا کہ ہم نے بڑا کام کر لیے, ہم نے بڑا کام کر لیے. تو یہ حال ہے آپ کی گورنمنٹ کا. بس میں کہنا آپ سے یہ چاہتی ہوں, علماء کا حال آپ کو میں نے بتایا اور اب میں نے آپ کو گورنمنٹ کا حال بتایا. تو کسی بھی قوم کے لیڈرز اور خیر خواہ امیر کون ہوتے ہیں؟ علماء اور حکمران. اب دیکھ لیجیے, علماء کا حال بتایا میں نے, یہ آپ کو میں نے آپ کے حاکموں کا حال بتا دیا. تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا اور مستقبل کیا ہوگا؟ اللہ عالم بالصواب. تو چینج ہونا ہوگا, چینج کرنا ہوگا. اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے. اب یہ جو آیات آپ نے پڑھی, اچھا ابھی اس میں آپ نے یہ آیت پڑھی وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, بات سیدھی سیدھی کہو. تو یہ جو ابھی ہم نے بات کی یہ اس کے اگینسٹ ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو آپ کا آج کا یہ کام ہے اسٹڈی کے اعتبار سے, اور اس حصے کو ہم کل پڑھیں گے. یہ ایک پورا موضوع ہے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اللہ کا تقوی رکھو اور سیدھی بات کہو. تو اس اعتبار سے آپ نے دیکھ کر آنا ہے کوئی آیت, کوئی حدیث, سیدھی بات, زبان کی حفاظت آسان لفظوں میں. تو اس پر آپ نے دیکھ کر آنا ہے. میں آپ کو پڑھاؤں گی کل یہ ٹاپک اور اس پر بات بھی کریں گے, کیونکہ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ زبان. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ڈرتے تھے؟ زبان سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی حفاظت کا حکم دیا؟ زبان کا. اور مومن ہونے کی شرط کیا رکھی؟ ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے. تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا کہ زبان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ زبان کی وجہ سے لوگ انہیں منہ جہنم میں گرائے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے نا کہ وہ کیا مصیبت ہے جو ہمیں جہنم میں پہنچائے گی. تو اس لیے کل ہم زبان کے فتنے پر, یہ ٹاپک ایک ہی ہے, اس کے پہلو ہیں. زبان کا فتنہ, زبان کی حفاظت, سیدھی بات کہنا, صحیح بات کہنا, سچ بولنا, جھوٹ کی مذمت, سچائی کے فوائد. کچھ بھی ٹاپک لے لیں, بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہا تھا جنہوں نے, گلاب کو کسی بھی نام سے پکارو گلاب ہی رہے گا. تو یہ ایک ہی موضوع ہے. ٹھیک. ہاں تھوڑا وسعت آ جاتی ہے, اگر خالی سچ کی بات کریں گے تو موضوع تھوڑا